وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. بچی سے بارے کے شروع میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط کہ انسان اللہ سے خیر کی دعا مانگتے ہوئے تھکتا نہیں ہے. انسان کو اللہ سے خیر مانگتے ہوئے اور خیر لیتے ہوئے کوئی تھکاوٹ نہیں ہوتی اور انسان کو جتنی خیر اور بھلائی ملے تو انسان وہ اپنا حق سمجھ کے وصول کرتا رہتا ہے. انسان خیر کی دعا کرنے سے بالکل نہیں تھکتا. وَإِن مَسَّهُ الشَّرُّ اور اگر چھوتا ہے اس کو شر تکلیف فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ تو وہ مایوس ہو جاتا ہے, سب ناامید ہو جاتا ہے. اگر ایک انسان اللہ سے خیر مانگتا ہے اور اسے پتہ ہے کہ خیر اللہ کی طرف سے ہے تو پھر اگر اسے شر آئے اللہ کی طرف سے تو انسان کو شر کو بھی اللہ کی تقدیر سمجھ کے اللہ کا لکھا سمجھ کر صبر کے ساتھ قبول کر لینا چاہیے. انسان صبر کرے اور اللہ سے خیر مانگے, لیکن خیر تو انسان اللہ سے جتنی چاہے مانگے اور انسان کو جتنی خیر چاہے مل جائے انسان اپنا حق سمجھ کے لے لے. لیکن جب انسان کو کوئی مشکل پیش آئے تو انسان اس مشکل میں صبر کر کے اوکے میں صبر کرتا ہوں, میں اللہ سے خیر مانگتا ہوں, اللہ یہ مشکل ختم کر دیں گے, میں حوصلے کے ساتھ صبر کے ساتھ اسے برداشت کرتا ہوں. یہ انسان کو کرنا چاہیے. لیکن انسان جب مشکل آئے تو انسان مایوس ہو جائے فوراً دعا اور سب کچھ چھوڑ دے تو یہ تو پھر کوئی صحیح طرز عمل نہیں ہے. عام لوگوں کا طرز عمل یہ ہوتا ہے, لیکن ایک مسلمان کے طرز عمل نہیں ہو سکتا کہ عام انسان اللہ سے خیر مانگتا رہتا ہے, تھکتا نہیں ہے اور خیر دینے سے بھی تھکتا نہیں ہے. لیکن جب کوئی مشکل آئے جو اللہ خیر دینے والا ہے تو اللہ مشکل بھی دے سکتا ہے, تو انسان کو اسے اللہ کی تقدیر سمجھ کے قبول کرنا چاہیے, اس پہ صبر کرنا چاہیے, اللہ سے دوبارہ خیر مانگنی چاہیے. اے اللہ آپ اس مصیبت کو دور کر دیں اور آپ مجھے آسانی کر دیں. لیکن اس وقت انسان مایوس ہو جائے اور اللہ رب العالمین کا ناشکرہ ہو جائے اور اللہ رب العالمین کو شکر شروع کر دے, وغیرہ اور جزا زدہ شروع کر دے, تو یہ پھر ایک مسلمان کے لائق نہیں ہے, مسلمان کے شاید نشان نہیں. اسی بات کو اللہ رب العالمین نے ایک اور آیت کریمہ میں اس طرح بیان کیا ہے. سورۃ فجر آیت نمبر 15 اللہ فرماتے ہیں انسان کی صورتحال یہ ہے فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ. کہ انسان کو جب اس کا رب آزماتا ہے اس طرح آزماتا ہے کہ اس کو عزت دیتا ہے اور نعمتیں دیتا ہے. یہ جو اللہ کی طرف سے دیتے ہیں یہ بھی آزمائش ہے, یاد رکھیے. ہم مصیبت کو صرف آزمائش سمجھتے ہیں, یہ نعمتیں اور اللہ کی طرف سے انعام و اکرام یہ بھی آزمائش ہے. جب انسان کو اس کا رب آزماتا ہے اس طرح آزماتا ہے کہ اسے عزت دیتا ہے, نعمتیں دیتا ہے, تو وہ خوش ہو کر کہتا ہے فیقول ربی اکرمن. وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے بڑی عزت دی. وہ تھکتا نہیں ہے اس نعمت سے, اکتاتا نہیں ہے اس نعمت سے, بڑا خوش رہتا ہے, مطمئن رہتا ہے. جب اس کو اس پر مطمئن وہ ہوتا ہے تو اس کو دوسری حالت کو بھی اللہ کا لکھا سمجھ کے قبول کرنا چاہیے. لیکن وہ کیا کرتا ہے وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ, اور جب آزماتا ہے اس کو یعنی اس طرح فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ, اس طرح آزماتا ہے کہ اس کا رزق کم کر دیتا ہے. فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ, تو پھر وہ آگے سے مایوس ہو کر کہتا ہے میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا. اللہ نعمت دے تو انسان خوش, اللہ تعالیٰ اگر آزمائش کر دے وہ بھی آزمائش تھی, اس پر انسان کو شکر کرنا چاہیے. وہاں انسان جو ہے نا اپنا حق سمجھ کے اس کو لیتا ہے. اور جب اللہ آزمائش بھیجے تو اب انسان کو صبر کر کے
حوصلے سے اس کو لینا چاہیے. باقی وہ اللہ سے خیر مانگے, اللہ سے کہ اللہ اس مصیبت کو ٹال دے, لیکن صبر اور حوصلے سے اس کو قبول کرے, شکوہ نہ کرے. تو لیکن اب انسان یہ شکوے شروع کر دیتا ہے, کہتا ہے میرے اللہ نے تو مجھے ذلیل کر دی, یہ تو مجھ پہ مصیبت آنی تھی, پوری دنیا میں سے نہیں رہ گیا تھا اس کام کے لیے. کلا ہرگز نہیں, ایسی بات نہیں ہے. اللہ کسی کو عزت اور کسی کو ذلیل نہیں کرتے, یہ اللہ رب العالمین کی ایک تقسیم ہے. اللہ جس کو چاہتے ہیں جس کو راستہ دیتے ہیں, جس کو چاہتے ہیں جس تنگ کر دیتے ہیں. کوئی ربی یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر, کہہ دیجیے کہ میرا رب فراخ کرتا ہے رزق کو جس کے لیے چاہتا ہے, ویقدر, اور تنگ کر دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے. ولکن اکثر الناس لا یعلمون, لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں. پھر فرمایا کہ انسان سمجھتا ہے کہ جب انسان کو مال ملتا ہے تو گویا کہ اللہ اس سے بڑے راضی ہوتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں ایسی بات ہرگز نہیں ہے. وما اموالکم ولا اولادکم بالتي تقربکم عندنا زلفى, اللہ فرماتے ہیں تمہاری مال اور تمہاری اولادیں تمہیں مجھ سے نزدیک نہیں کرتی. کوئی یہ نہ سمجھے کہ جس کے پاس زیادہ مال ہے, جس کے پاس زیادہ اولاد ہے, وہ اللہ کے بڑا نزدیک ہوتا ہے. نہیں, وما اموالکم ولا اولادکم, نہیں ہے تمہارے مال تمہاری اولادیں, بالتي تقربکم عندنا زلفى, جو تمہیں مجھ سے قریب کرتے ہیں. الا من آمن وعمل صالحا, ہاں میرے قریب کون ہے, جو ایمان لاتا ہے اور نیک عمل کرتا ہے. چاہے اس پر اللہ کی نعمتیں ہیں زیادہ دنیاوی, چاہے اس پر اللہ کی نعمتیں نہیں ہیں. اصل اللہ کے قریب کون ہے, ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, اللہ کے نزدیک میں سے سب سے اللہ کے نزدیک معزز وہ ہے جو سب سے متقی ہے. تو اللہ کے نزدیک ایمان اور تقویٰ کی اہمیت, ایمان اور عمل صالح کی اہمیت. کسی کے پاس مال ہے یا نہیں, یہ اللہ کی آزمائش ہے. اگر اللہ اپنے قریبی لوگوں کو مال اور دولت دیتے, صرف اپنے قریبی والوں کو, اگر اللہ صرف اپنے ماننے والوں کو مال دیتے, نعمتیں دیتے, اور جو اللہ کے نافرمان ہیں اگر اللہ اپنے دنیا کے اندر سزائیں دیتے اور انہیں اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر مال نہ دیتے, تو سارے انبیاء کرام علیہ السلام جو ہیں وہ دنیا کے اندر بڑی بڑی نعمتوں والے, بڑے بڑے محلات اور بڑے بڑے اقتدار والے ہوتے ہیں. اور سارے جو اللہ کے دشمن ہیں, اللہ کے نافرمان ہیں, وہ دنیا کے اندر دنیاوی اعتبار سے ذلیل ترین ہوتے ہیں. لیکن ہمیں تو معاملہ الٹا نظر آتا ہے. ایک طرف فرعون ہے, ایک طرف سیدنا موسیٰ علیہ السلام, ایک طرف دنیا جہاں کی نعمتیں ہیں, کیسر و کسریٰ, اور ان کے پاس دنیا جہاں کی نعمتیں ہیں, اور دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو لیٹتے تھے چٹائی پر تو آپ کے جسم مبارک پر نشان پڑ جاتے تھے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ لیٹے ہوئے تھے, تو حضرت عمر آئے, آپ اٹھ کے بیٹھ گئے, تو آپ کے جسم مبارک میں شاید اوپر کا کپڑا ہٹا ہوا تھا, تو آپ کے جسم مبارک میں نشان پڑے ہوئے تھے. اس چٹائی اوپر نیچے جو چٹائی تھی, اس چٹائی کی ناہمواری کے اثرات آپ کے جسم مبارک میں موجود تھے. تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ہونے لگے, کہنے لگے اے اللہ کے نبی وسلم, آپ اللہ کے سب سے برگزیدہ بندے, اور اللہ سب سے زیادہ آپ سے خوش, آپ سب سے افضل, آپ تمام بنی آدم کے سردار, اور آپ کے لیے یہ آزمائش ہے. اور فارس اور جو فارس کا بادشاہ کسریٰ اور کیسر, وہ عشق ہے, ان کے بعد دنیا جہاں کی نعمتیں ہوں اور آپ کے جسم پر یہ نشان. تو آپ فرمانے لگے اے عمر, تمہیں سمجھ نہیں ابھی تک آئی, ہمارے لیے اللہ نے آخرت کی نعمتیں رکھی, یہ دنیا کی نعمتوں سے تم فیصلے کرتے ہو کہ کون اللہ کے قریب اور کون اللہ سے دور ہے. کسی کے پاس مال ہونا, اولاد ہونا, یہ اللہ کی رضامندی کی, اللہ کی قربت کی کوئی دلیل نہیں ہے. تو جس طرح ایک انسان خیر کی دعا کرتے ہوئے جھکتا نہیں ہے, اسی طرح انسان پر ایک مشکل آئے, دنیا آزمائش کے گھر ہے. دنیا کا نام بھی دارالامتحان, دارالابتلاء. حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون, کیا لوگوں نے گمان کیا ہے کہ منہ سے آمنا کہتے ہیں پھر آزمائش نہیں ہوگی. آمنا کہنے والوں کو آزمائش زیادہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اب جو کہتا ہے کہ میں ایمان لایا ہوں, اب اس کا اس کو پھر جانچ پڑتال کر دیکھنا ہے اور ثابت کرنا ہے لوگوں کے سامنے کہ یہ واقعی ایمان والا کہتے ہیں. ایک بندہ اپنے آپ کو ایمان والا کہتے ہیں, دیکھیے نا, اگر آپ کے سامنے کوئی ایسی ایک زیور پیش کیا جائے کہ یہ بڑا قیمتی دھات ہے, زندگی میں لکھا ہوا ہے, لیکن کوئی دعویٰ کرے کہ یہ جو گندی گندی سی چیز نظر آ رہی ہے یہ بڑا قیمتی سونا ہے, یہ بڑی قیمتی دھات ہے, تو کیا کیا جائے گا کہ اس چیز کو پھر آگ میں ڈالا جائے گا اور اس کو تاپا جائے گا آگ کے اوپر, تاکہ جو خالص قیمتی دھات ہے وہ نیچے بیٹھ جائے اور جو اندر ملاوٹ ہے, کھوڑ ہے, وہ باہر نکل آئے. تو
ایک قیمتی چیز کو ہی جانچا جاتا ہے. ایک چیز ایسے کرتی ہے، ایک پتھر ہے، پتھر کو کون جانچے گا؟ کوئی نہیں جانچے گا. ویسے ہی کہ ردی ہے تو ردی کو کوئی نہیں جانچے گا. اگر جانچے گا تو وہ زیور کو ہی کوئی بندہ جانچے گا. وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلُهُ. زیور کو جب جانچنا ہوتا ہے کہ زیور میں کتنا کھرا ہے، کتنا کھوٹا ہے، کتنا کھوٹ ہے، تو پھر اس کو جانچا جاتا ہے. اب ایک شخص کو دعویٰ ہی نہیں ہے کہ میں مسلمان ہوں، تو اس کو اللہ نے اس کی آزمائش کرنی ہے. اس کے لیے دنیا کی نعمتیں ہو بھی جائیں. پھر دوسری بات یہ ہے کہ اس کے لیے آخرت نہیں. اگر اس نے کوئی ظاہر میں اچھا کام کیا بھی ہے تو اس کو اس کے اچھے مال کا بدلہ دنیا میں مل جائے، آخرت میں تو لیے کچھ بھی نہیں ہے. تو آزمائش اس کی ہونی ہے. جانچ اللہ کس کو جانچیں گے، کس کا امتحان کریں گے؟ جو منہ سے دعویٰ کرتا ہے کچھ. تو اللہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ منہ سے آمنا کہہ دیتا ہے تو کیا پھر اس کی آزمائش نہیں ہوگی؟ اللہ فرماتے ہیں ضرور آزمائش ہوگی. وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم نے پچھلے لوگوں کی بھی آزمائش کی تھی. فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، تاکہ اللہ جان لے جس نے سچ بولا ہے، جس نے جھوٹ بولا ہے، جس نے سچا آمنا باللہ کہا ہے اور جس نے جھوٹا آمنا باللہ کہا. اور جو آمنا باللہ کہتے ہیں اس کی جانچ کی کیا ضرورت ہے؟ اس کی تو ضرورت ہی نہیں. تو مسلمان کی آزمائش زیادہ ہوتی ہے. سب سے زیادہ آزمائش جو اللہ کی جتنا قریب ہو، سب سے زیادہ آزمائش دنیا کی ہوتی ہے. تو جس طرح ہم اللہ کی نعمت پہ خوشی خوشی کہتے ہیں، اللہ سے نعمتوں کی دعا کرتے ہیں، خوشی خوشی تھکتے نہیں. اگر اللہ کی طرف سے آزمائش ہے وہاں پہ مایوس نہیں ہونا چاہیے، اسے بھی اللہ کی تقدیر سمجھنا چاہیے. پھر اس کے بعد فرمایا کہ انسان کی کیا کیفیت ہے. وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِن بَعْدِ ضَرَّاءٍ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَٰذَا لِي. انسان کی صورتحال یہ ہے کہ جب ہم اس کو رحمت چکھاتے ہیں اپنی طرف سے، اس کے بعد کہ اس سے تکلیف آئی تھی، تکلیف اسے چھوئی تھی. اگر کسی انسان کو مشکل آئے اور وہ انسان اللہ سے دعا کرے کہ اللہ اس سے مشکل دور کر دے، اللہ اس کی دعا قبول کر دے، اس کی مشکل دور کر دے اور اللہ اسے رحمت دے دے، اس پر انعام اکرام کر دیں. تو اللہ فرماتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، ہونا کیا چاہیے؟ کسی وقت کوئی مشکل میں ہو، اللہ سے دعا کرے اے اللہ میری مشکل دور کر دے، مجھ میں نعمتیں کر. اگر اللہ اس پر نعمتیں کرے کیا ہونا چاہیے؟ اس بندے کو اللہ کا بہت شکر گزار ہونا چاہیے اور پہلے سے زیادہ اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. لیکن ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ کسی بندے کو مشکل کے بعد آسانی آتی ہے تو لَيَقُولَنَّ هَٰذَا لِي، وہ کہتا ہے یہ تو میرا حق ہے، یہ تو میرے لیے ہے، مجھے تو یہ نعمت ملنی ہی ملنی تھی. کیوں ملنی تھی؟ جب دعا نہیں کی تھی آپ نے تو پھر آپ کو دعا کرتے ہیں. اگر آپ کی ہی پھر دعا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ کہتا ہے یہ تو میری تھی، یہ تو مجھے ملنی تھی، میرا حق تھا. وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً، پھر وہ قیامت کا انکار کر دیتا ہے. جب اس پر نعمت آتی ہے وہ کہتا ہے میں نہیں گمان کرتا یہ قیامت قائم ہوگی. پھر کیا کہتا ہے وَلَئِن رُجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَىٰ، اگر میں اپنے رب کی طرف لوٹایا بھی گیا، یعنی پہلے تو مجھے یقین نہیں کہ قیامت قائم ہوگی، یہ میرا مال ہمیشہ مجھے دنیا میں باقی رکھے گا، میں ہمیشہ اسی طرح عیش و عشرت میں رہوں گا، مجھے موت بھی نہیں آئے گی، قیامت بھی قائم نہیں ہوگی. اور اگر بالفرض قیامت قائم ہو گئی، میں نہیں مانتا قیامت قائم ہوگی، اگر بالفرض ہو گئی اور میں اللہ کی طرف لوٹ بھی گیا، إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَىٰ، تو وہاں بھی میرے لیے کوئی نعمتیں ہوں گی. دنیا میں میرے لیے نعمتیں ہیں، قیامت کا میں انکار کر دیتا ہوں، قیامت ہی نہیں ہوگی، یہ مال مجھے باقی رکھے گا. اگر قیامت قائم ہوئی بھی تو پھر جب میرے پاس یہاں نعمتیں ہیں وہاں بھی میرے پاس نعمتیں ہوں گی. اللہ فرماتے ہیں فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا، تو اگر قیامت قائم ہوگی اور جو ہونی ہے لازماً ہونی ہے، وہاں تمہیں نعمتیں کیوں ملیں گی؟ کیا وجہ ہے؟ تم نے کیا ایسی نیکی کی ہے؟ تم نے کیا ایسا اپنے رب کو راضی کیا ہے کہ تمہیں نعمت ملے؟ اللہ فرماتے ہیں فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا، بس البتہ ہم ضرور خبر دیں گے کافروں کو ان کے اعمال کی. جب قیامت قائم ہوگی اور لازمہ قائم ہوگی تو وہاں پھر ان کافروں کو جنہیں دنیا میں نعمتیں ملی، اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے تم دنیا بہتر بنا لو، تو دنیا اگر ان کی بہتر ہو گئی، یہ اللہ پر ایمان نہ لائے اور یہ آخرت کے منکر ہو گئے اور یہ سمجھتے رہے اگر آخرت ہوگی وہاں بھی بڑا انعام ہوگا، اللہ فرماتے ہیں ہم انہیں ضرور بتائیں گے کافروں کو جو دنیا میں کیے تھے، ان کو ان کے اعمال کے بدلہ ضرور ملے گا.
لنذيقنهم من عذاب غلیظ، البتہ ہم ضرور انہیں ذائقہ چکھائیں گے سخت ترین عذاب، غلیظ کہتے ہیں سخت شدید عذاب کا ذائقہ چکھائیں گے، وہاں کوئی نعمت نہیں۔ ایک آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ شدید ناراضگی میں ذکر کرتے ہیں اس شخص کا، اللہ فرماتے ہیں سورہ مریم آیت 7، اللہ فرماتے ہیں افرأیت الذی کفر بآیاتنا، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے ہماری آیتوں کا انکار کر دیا دنیا کے اندر، وقال لأوتین مالا وولدا، اور اس نے کہا البتہ میں ضرور دیا جاؤں گا مال بھی اور اولاد بھی۔ ویسے ہماری آیتوں کا منکر ہے اور ویسے کہتے ہیں کہ قیامت کے دن میرے پاس بہت مال اور اولاد ہوگا۔ ہوا کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کسی شخص سے کسی دوسرے شخص نے قرض لیا، اس نے قرض دے دیا جاہلیت کے اندر۔ اب جس نے قرض لیا تھا تو جس سے قرض لیا گیا تھا وہ تقاضا کرتا رہتا ہے مجھے قرض واپس کرو۔ اس دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا اور اللہ کی بندگی اللہ کا پیغام پیش کیا، تو جنہوں نے قرض دیا تھا وہ مسلمان ہو گئے اور جس نے قرض دیا تھا وہ مسلمان نہ ہوا۔ اب اس کو بہانہ لگ گیا، وہ کہنے لگا کہ میں نے تمہارا قرض واپس نہیں کروں۔ وہ بار بار تقاضا کرتے تم نے مجھ سے قرض دیا ہے، مجھے میرا قرض واپس کرنا، مجھے ضرورت ہے۔ وہ کہتا کہ نہیں میں تو تمہیں قرض واپس نہیں کروں گا، پھر وہ مذاق اڑاتا، کیونکہ کفار جو ہے وہ مرنے کے بعد زندگی کے منکر تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات دی اللہ کی طرف سے امت کو، وہ سب سے پہلے جو تعلیمات تھی بنیادی، ایمان باللہ، ایمان بالیوم الآخر، آخرت ہے اور آخرت میں محاسبہ ہوگا، مرنے کے بعد ہم زندہ ہوں گے۔ تو وہ شخص آخرت کا منکر تھا، اس نے کیا کہا، اس نے قرض دیا تو اس کو مذاق اڑاتے ہوئے کہتا ہے اچھا تم کہتے ہو کہ مرنے کے بعد ہم زندہ ہوں گے، چلو جب ہم مرنے کے بعد زندہ ہوں گے، دنیا میں میرے پاس مال ہے، میرے پاس مرنے کے بعد بھی بڑا مال ہوگا، میں تو نہیں مانتا مرنے کے بعد ہم زندہ ہوں گے، اگر ہم مرنے کے بعد زندہ ہوں تو میں تمہیں وہاں تمہارا قرض ادا کروں گا، میں تمہیں دنیا میں تمہارا قرض نہیں دوں گا۔ میں جب مر کے تم کہتے ہو کہ ہم مرنے کے بعد زندہ ہوں گے، میں نہیں مانتا، تمہارے کہنے پہ اگر ہم مرنے کے بعد زندہ ہوں گے تو پھر تم مجھ سے وہاں قرض کرے گا، میرے پاس وہاں میں بڑا مال ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں کافر کی ذہنیت ہوتی ہے، جس شخص کو اللہ مال دیتے ہیں تو وہ آخرت کا منکر ہو جاتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میرا مال مجھے موت بھی نہیں آنے دے گا، میں بڑے بڑے اپنے محل تعمیر کر لوں گا، بڑے بڑے قلعے تعمیر کر لوں گا، میں دنیا میں ہمیشہ رہوں گا، یحسب ان مالہ اخلدا، وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اسے ہمیشہ رکھے گا، کل کا ہرگز نہیں، لیکن بدلنا پھر الحطامہ، اس کو ضرور جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ تو اس شخص نے کہا ویسے اللہ کے حکم کو انکار کرتا ہے اور ویسے کیا دعویٰ کرتا ہے کہ میرے پاس قیامت کے دن بڑا مال ہوگا اگر قیامت ہوئی تو۔ اللہ کیا فرماتے ہیں، اللہ غضب کے حالت میں فرماتے ہیں اطلع الغیب، کیا اس شخص نے غیب کو جان لیا ہے، ام اتخذ عند الرحمن عہدا، یا اس نے اللہ سے کوئی وعدہ لے لیا ہے کہ اللہ نے اسے نوازنا ہی نوازنا۔ دنیا میں تو اللہ کافر کو کیوں دیتے ہیں، یہ بھی اصول سمجھ لیجیے، اللہ دنیا میں کافر کو خوش ہو کے نہیں دیتے، اللہ کیونکہ اللہ کے نزدیک دنیا کی کوئی پرواہ نہیں ہے، دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ کہتے ہیں کافر تو دنیا میں جو عیش کرنی ہے عیش کرنی ہے، متاع قلیل ثم مأواہ جہنم، تھوڑا سا فائدہ ہے، دنیا میں اربوں بھی ہوں، کھربوں بھی ہوں، کسی کے پاس ٹریلینز ہوں، تو یہ تھوڑا سا فائدہ ہے کیونکہ یہ ہوتی ہے، ثم مأواہ جہنم، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ سے دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ حدیثوں باتوں میں آتا ہے کہ اگر اس دنیا کی حیثیت اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی ہے، یہ دنیا اللہ کے نزدیک جتنی ہمارے نزدیک مچھر کے پر کی اہمیت ہے، اگر اللہ کے نزدیک اس پوری دنیا اور دنیا کے مادہ دولت کی اہمیت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی ہے، کافر کو پانی کا گھونٹ نہ دیتے۔ اللہ کے نزدیک دنیا کی اہمیت ہوتی ہے، اللہ کے نزدیک تو دنیا کی اہمیت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ جب دنیا کی اہمیت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کہتے ہیں تو دنیا میں تم نے جتنی عیش کرنی ہے کر لو، میرے تو دنیا کی اہمیت ہے کہ مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں، بلکہ ایک آیت میں قرآن کریم اللہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ ڈر نہ ہوتا کہ مسلمان فتنے میں پڑ جائیں گے تو میں کافروں کے گھر، کافروں کی چارپائیاں، ان کے تخت اور ان کی سیڑھیاں، ان کے دروازے ہر چیز سونے کے بنا دیتا، چاندی کے بنا دیتا۔ کیوں؟ اس لیے اللہ نے دنیا کی پرواہ نہیں ہے، دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ کہتے ہیں تو دنیا سونے کی بھر کر لے گا، وقتی دنیا ہے نا، عارضی دنیا ہے، اللہ کے نزدیک اس کی حیثیت نہیں سکتی۔
پر کے برابر نہیں ہے. اگر مچھر کے پر کے برابر ہوگی، مچھر کے پر کی کیا حیثیت ہے ہمارے نزدیک؟ اگر اللہ کے نزدیک دنیا کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر ہوتی ہے، اللہ کافر کو پانی کا گھونٹنا دیتے. اللہ کافر کو کیوں دیں؟ جو اللہ کا منکر ہے، جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، جو اللہ کے ہر بات میں انکار کرتا ہے، اللہ کیوں دیں؟ اللہ اس لیے دیتے ہیں اللہ کی اہمیت نہیں ہے. لیکن جو تمہیں دینا چاہیے تیرے لیے، میرے پاس سزائیں نہیں ہیں، میرے پاس تو آنا ہی ہے نا، تو میں نمٹ کروں پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہم میں ڈالوں گا. اور یاد رکھیں کہ قیامت کے دن کافر کی کچھ بھی نہیں ہے، نہ پانی کا کوئی گھونٹ ہے، نہ کوئی کھانے کا کوئی لقمہ. قرآن کریم میں نے کیا کیا؟ ونادى اصحاب النار اصحاب الجنة ان افيضوا علينا من الماء او مما رزقكم الله. جہنم والے جنت والوں کو پکاریں گے قیامت کے دن. کیا کہیں گے جہنم والے جنت والوں سے؟ کہیں گے تھوڑا سا پانی ہم پر بہا دو، تھوڑا سا وہ رزق جو اللہ نے تمہیں دیا ہے اس میں سے تھوڑا سا ہمیں بھی دے دو. تو جنتی آئیں گے قالوا ان الله حرمهما على الكافرين. وہ کہیں گے اللہ نے ان دونوں چیزوں کو کافروں پر حرام کر دیا، نہ پانی کا گھونٹ نہ کوئی کھانے کا لقمہ. ملے گا تو کیا ملے گا؟ ابلتا ہوا پانی. ملے گا تو کیا ملے گا؟ مقدر جو ابلتے ہوئے پانی کی طرح ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ کفر کر رہا ہے اور کفر کر کے دعویٰ کرتا ہے کہ میرے پاس آخرت میں بڑا مال بڑی اولاد ہوگی. اللہ فرماتے ہیں کیا اس نے غیب میں جان لیا ہے؟ کیا اس کو غیب کا علم ہو گیا ہے؟ کہ اس نے اللہ سے کوئی وعدہ کر لیا ہے، کہ اللہ سے عہد لے لیا ہے کہ اللہ نے اس کو ہمیشہ نوازنا ہی نوازنا ہے؟ کلا ہرگز نہیں. سنکتب ما یقول، جو یہ کہہ رہا ہے ہم نے اس کو لکھ لیا ہے. اس نے اتنی بڑی بات کہی ہے کہ دنیا بھی میری اور آخرت بھی اگر ہوئی تو میری، کہ اتنی اس نے اللہ کو ناراض کرنے والی بات کی ہے. اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس کی بات لکھ لی ہے، اس کو اس کی اس بات کا بدلہ ہم آخرت میں دے کر رہیں گے. ہم عنقریب لکھ لیں گے جو یہ کہتا ہے. وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا، ہم اسے لمبا عذاب دیں گے. کیا مطلب؟ لمبا کر دیں گے اس کے لیے عذاب لمبا کرنا. وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ، جو یہ کہتا ہے ہم اس کے وارث ہیں. جو یہ کہتا ہے میرے پاس دنیا میں بڑا مال ہے اور میرے پاس آخرت میں بھی مال ہوگا، اس کے ہر چیز کے وارث تو ہم ہیں، ہر چیز تو ہماری ہے. إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا، اس زمین کے وارث ہم ہیں، زمین پہ موجود ہر چیز کے وارث ہم ہیں. اللہ فرماتے ہیں وَيَأْتِينَا فَرْدًا، میرے پاس اکیلا آئے گا، تب ساتھ کوئی جتھا نہیں ہوگا، تب ساتھ کوئی نوکر چاکر نہیں ہوگا، کوئی مال مویشی کچھ نہیں ہوگا. میرے پاس اکیلا آئے گا. جس طرح اکیلا پیدا ہوا ہے اسی طرح میرے پاس بھی اکیلا آئے گا. پھر میں اسے پوچھوں گا. وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا، وہاں سے بھی بات شروع ہو گئی. تو کافر کا مزاج اللہ نے بیان کیا. کافر اور جس شخص کو اللہ مال دے دیں اللہ مَا شَاءَ اللَّهُ، تو ان کا کیا مزاج ہے کہ جب کسی شخص کو تنگی کے بعد تکلیف کے بعد کوئی رحمت آتی ہے اللہ کی طرف سے تو وہ کیا سمجھتا ہے؟ وہ کہتا ہے یہ تو میرا وقت تھا، یہ تو مجھے ملنی ہی ملنی تھی اور اب قیامت بھی قائم نہیں ہوگی اور میں ہمیشہ ان نعمتوں میں رہوں گا. ولد پروجیکٹ، اور اگر میں اللہ کی طرف لوٹا دیا کہ اگر قیامت قائم بھی ہو گئی اور مرنے کے بعد زندہ بھی ہوئے ان میں بھی اس کا وہاں بھی میرے لیے بڑی نعمتیں ہوں گی. اللہ فرماتے ہیں کوئی نعمت نہیں ہوگی. ہم ضرور خبر دیں گے کافروں کو ان کے ہماری، اور ہم انہیں سخت عذاب دکھائیں گے. پھر اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، جب ہم انسان پر انعام کرتے ہیں تو منہ موڑ لیتا ہے اور اپنے پہلو کے بل جھک جاتا ہے. پہلو کے بل جھک جاتا ہے، یہ تکبر سے اشارہ ہے. تکبر مراد ہے، اس سے تکبر سے کنایا ہے کہ جب ہم انسان پر نعمتیں کرتے ہیں تو وہ منہ موڑنا شروع کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ سے تکبر کے مارے، اور اپنے پہلو کے بل جھک جاتا ہے، وہ تکبر کرنا شروع کر دیتا ہے. وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ، اور اگر اسے مصیبت آتی ہے فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، تو لمبی لمبی دعائیں کرنے والا بن جاتا ہے. تب اللہ سے مانگنے سے ہو جاتا ہے. مسلمان تو مسلمان، کافر شخص بھی اللہ کا سب سے بڑا نافرمان بھی جب اسے مشکل آتی ہے تو اسے پتہ ہے کہ اب تو اللہ ہی ہے میری مشکل دور کر سکے، پھر وہ اللہ کو پکارتا ہے. لیکن جب اللہ اس کی مشکل دور کر دیتے ہیں پھر مشکل شروع کر دیتے ہیں، پھر وہ اللہ کو بھول جاتا ہے. دیکھیے کس طرح لوگ اللہ کے بندے اللہ رب العالمین کے ساتھ مذاق والا معاملہ کرتے ہیں. تو عام لوگوں کے اللہ کی کیفیت بیان کی، عام لوگوں کی یہ کیفیت ہے، لیکن مومن لوگوں کی یہ کیفیت نہیں. مومن کا کیا معاملہ؟ اللہ فرماتے ہیں عجبا للمؤمن، مومن کا معاملہ بڑا ہی عجیب ہے. ان امرہ کلہ خیر، اس کا ہر معاملہ ہی بڑا خیر ہے. ان اصابتہ سراء شکر فکان خیرا لہ، اگر اسے اللہ کی طرف سے نعمتیں ملیں تو وہ شکر کرتا ہے اور یہ اس کے لیے بہتر ہے. وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، اور اگر اسے اللہ کی طرف سے مصیبت آئے تو وہ صبر کرتا ہے فَكَانَ خَيْرًا
ذالک الا المؤمن. اور یہ کیفیت صرف مومن کی ہے. مومن نعمت میں بھی تکبر نہیں کرتا, نعمت میں بھی کنٹرول رکھتا ہے اپنے آپ پر, اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ اللہ نے مجھے دی. اور مصیبت میں بھی وہ جزا سزا نہیں کرتا, شکوے نہیں کرتا, وغیرہ نہیں کرتا, وہ صبر کرتا ہے مشکل میں. سمجھتا ہے کہ جس اللہ نے نعمت دی تھی اسے اللہ نے مشکل دے دی, جس اللہ نے اولاد دی تھی اسے اللہ نے دی ہے. ان للہ ما اخذ ولکم ما اعطى وكل شيء عنده باجل مسمى. کہتا ہے اللہ نے مجھے دی تھی, اللہ نے مجھے لی, ہم بھی اللہ کے لیے ہیں, یہ اللہ کے پاس چلے گئے ہیں, ہم نے بھی اللہ کے پاس جانا ہے. صبر کرتا ہے. اور دونوں چیزیں مومن کے لیے دیتا ہے, نعمت میں شکر اور مصیبت میں صبر, دونوں چیزیں مومن کے لیے دیتا ہے. اور یہ سعادت صرف مومن کو حاصل ہوتی ہے. جو مومن نہیں ہے تو اس کی کیفیت نہیں ہوتی. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے دعوت کا ایک اہم اصول بیان کیا ہے. دعوت کا وہ اہم اصول جس کو اللہ نے قرآن میں بھی بیان کیا اور جس کو اللہ نے اپنے انبیاء کا جب ذکر کیا تو اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ ذکر کیا کہ انبیاء کرام علیہ السلام نے دعوت کے اس اصول کو استعمال کیا. اور یہ جو داعی حضرات ہیں ان کو بھی یہ دعوت کا اصول اپنانا چاہیے. یہ کیا اصول ہے دعوت کا؟ بہت زبردست اصول ہے. وہ یہ ہے قل ارأیتم ان کان من عند اللہ ثم کفرتم بہ من اضل ممن هو فی شقاق بعید. اے اللہ کے نبی آپ فرما دیجیے ارأیتم تمہارا کیا خیال ہے اے کافروں, ذرا غور کرو, ان کان من عند اللہ اگر یہ اللہ کی طرف سے ہو, یہ سے مراد قرآن, اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہو, ثم کفرتم بہ پھر تم اس کا انکار کر دو, من اضل ممن هو فی شقاق بعید کون زیادہ گمراہ ہے اس شخص سے جو دور کی مخالفت میں, دور کی گمراہی میں جا پڑے. کیا مطلب؟ اصل میں یہ سمجھایا اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں کہ اکثر لوگ جو نبیوں کی دعوت کی مخالفت کرتے ہیں, نبیوں کا انکار کرتے ہیں, اکثر لوگ جو داعی حضرات انہیں اللہ کی طرف سے حق پیش کرتے ہیں, اللہ کا پیغام پیش کرتے ہیں, اکثر لوگ ان کا مذاق اڑاتے ہیں اور ان کی دعوت نہیں مانتے. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ شیطان نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی ہوتی ہے, شیطان نے انہیں یہ وسوسہ دیا ہوتا ہے کہ یہ داعی, یہ نبی نہیں ہے, یہ داعی اصل میں غلط بات کر رہا ہے, یہ کوئی تمہیں اللہ کا دین نہیں پہنچا رہا, یہ تو دنیاوی مقاصد ہیں اس کے. شیطان لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ڈال دیتا ہے کہ جو بندہ آپ کو دعوت دے رہا ہے اس کا کوئی اچھا مقصد نہیں ہے, یہ بھی دنیا کا ماننا چاہتا ہے, یہ تم سے دنیا کا مال چاہتا ہے, یہ چاہتا ہے تم اسے اللہ کا نبی مانو اور تم اللہ کا نبی بنا کر اسے عزت دو, اسے احترام دو, اسے مال دو, اسے بادشاہ بنا دو. یہ تو بادشاہ چاہتا ہے, یہ تو دنیا کے اندر ایک مقام چاہتا ہے, لہٰذا اس نے حضور کا دعویٰ کرتے ہیں. یہ جو داعی شخص ہے, یہ جو تمہیں کہتا ہے کہ میں تمہیں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں, تم اللہ کی طرف نہیں بلا رہا, اس سے کوئی مقاصد ہے. وہ مسجد کی طرف تمہیں بلا رہا ہے, وہ مدرسے کی طرف تمہیں بلا رہا ہے, وہ اپنی مسجد اپنے مدرسے کو اپنے فیکٹری بنانا چاہتا ہے. اصل میں وہ اصل میں اس سے کمائی کرنا چاہتا ہے. وہ تمہیں کہتا ہے کہ مجھے اللہ کے راستے میں پیسے دو, یہ اصل میں اللہ کے راستے میں پیسے نہیں مانگ رہے, اپنی ذات کے لیے پیسے مانگ رہے ہیں. یہ شیطان بدل جاتا ہے. اور شیطان جو ہے وہ یہ ذہنوں میں وسوسہ ڈالتا ہے. شیطان وسوسہ ڈال سکتا ہے, اور شیطان کا کام بھی وسوسہ ڈالتا ہے. وہ وسوسہ ڈالتا ہے, وہ کہتا ہے ایک کے مقاصد صحیح نہیں ہے. جب ایک بندہ سمجھتا ہے کہ اس شخص کا مقصد صحیح نہیں ہے تو وہ اس کی ہر غلط صحیح بات کا انکار کرتا ہے, اس کی بات پہ توجہ ہی نہیں کرتا, اس کی بات پر غور ہی نہیں کرتا. اور کیا بتائیں, اگر کوئی شخص داعی شخص کی بات پر غور ہی نہیں کرے گا, اس کی بات 16 آنے صحیح بھی ہو, 100% سچ بھی ہو, اگر وہ غور ہی نہیں کرے گا کیسے مانے گا, اس کو کبھی بھی نہیں مانے گا. جب وہ دل سے سمجھ رہا ہے کہ یہ بات کرنے والا جھوٹا شخص ہے, یہ بات کرنے والا جو ہے وہ دنیا کا پیر ہے اور اسے دنیا کا مال دولت چاہیے. آپ دیکھیں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے, حضرت ہارون علیہ السلام نے فرعون کو تبلیغ کی تو فرعون کیا کہنے لگا؟ ایسے یہی بات شیطان نے فرعون کے دل میں بھی ڈالی. فرعون نے کیا کہا آگے سے سورہ یونس میں ہے کہ جب حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون نے دعوت دی تو اللہ فرماتے ہیں ثم بعثنا من بعدهم موسیٰ, اللہ نے ذکر کیا ہم نے پہلے نبی بھیجے, بہت سارے نبی بھیجے, حضرت نوح کا ذکر کیا, فرعون نے کا ذکر کیا, اللہ تعالیٰ موسیٰ اور ہارون کا ذکر کر رہے ہیں علیہ السلام. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ سورہ یونس آیت نمبر 75, پھر ہم نے ان نبیوں کے بعد موسیٰ اور ہارون کو بھیجا علیہ السلام الی فرعون وملئہ, فرعون اس کے سرداروں کی طرف بآیاتنا, اپنی آیتیں دے کر, فاستکبروا, انہوں نے آگے سے
قبول کیا، انہوں نے انکار کیا. وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ، وہ مجرم قوم تھے. فلما جاءهم الحق من عندنا، جب ان کے پاس حق آ گیا ہماری طرف سے، جب فرعون اس کے سرداروں کے پاس اللہ کی طرف سے حق آیا تو کیا کہنے لگا فرعون اس کے ساتھی؟ قالوا إن هذا لسحر مبين، وہ کہنے لگا یہ تو بات جادو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کی طرف سے پیغام لایا ہوں. فرعون کہنے لگا تمہارے کیا دلیل ہے؟ حضرت موسیٰ نے اللہ کی طرف سے معجزہ پیش کیا، آثار نہیں تھا تو وہ سانپ بن گیا. فرعون کہنے لگا یہ تو جادو ہے، حالانکہ جادو نہیں تھا. قال موسیٰ اتقولون للحق لما جاءکم، حضرت موسیٰ کہنے لگے کیا تم حق کو یہی بات کہتے ہو جب بھی تمہارے پاس آتا ہے؟ اگر آپ نبیوں کی تاریخ اس کا مطالعہ کریں تو نبیوں نے جو حق پیش کیا ان کی قوم نے حق کو جادو بھی قرار دیا. حضرت موسیٰ نے کہا کہ کیا تم حق کو یہی کہتے ہو جب بھی تمہارے پاس آئے تم اس کو جادو کہہ دیتے ہو تو اس کا انکار کر دیتے ہو؟ اسحر هذا ہے جادو ہو سکتا ہے جو میں پیش کر رہا ہوں. ولا يفلح الساحرون، حالانکہ جادوگر تو کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے. ولا يفلح الساحر حيث أتى، جادوگر تو دھوکے باز ہوتا ہے، جادوگر تو شوخے باز ہوتا ہے. جادوگر وہ کسی چیز کی حقیقت تبدیل نہیں کر سکتا، کسی چیز کی ماہیت تبدیل نہیں کر سکتا. جادوگر اصل میں آنکھوں پر جادو کرتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب وہ لاٹھی پہنی تھی وہ سانپ بن گئی تھی، فرعون نے کہا یہ تو جادو ہے. وہ فرعون پریشان ہو گیا حضرت موسیٰ کا معجزہ دیکھ کر. اب اس نے اس کے درباری بھی تھے، درباریوں کو اس نے حضرت موسیٰ کی طرف مائل ہونے سے اس نے روکنا تھا. تو فرعون کے دل میں شیطان نے یہ بات ڈالی، وہ کہنے لگا کہ تو جادو ہے. اور پھر اس نے کہا ہم بھی جادوگر اکٹھے کریں گے. جادوگر اکٹھے ہوئے تو فرعون نے جادوگروں کو بتایا کہ موسیٰ یہ پیش کرتے ہیں کہ وہ آثار پھینکتے ہیں سانپ بن جاتا ہے. تو جادوگروں نے بھی کہا کہ یہ تو بڑا آسان ہے، ہم بھی یہ جادو پیش کرتے ہیں کہ ہم آثار پھینکیں گے سانپ بن جائے گا. اتنے زیادہ جادوگر تھے، سب نے اپنے آثار اپنی لاٹھیاں پھینکی، سب سانپ بن گئے. سانپ بنے نہیں. قرآن کہتا ہے سحروا اعین الناس، انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پر جادو کیا ہے. وجاءوا بسحر عظیم، بہت بڑا جادو لائے تھے. تو وہ جو ان کی سانپ اور جو ان کی لاٹھیاں اور رسیاں تھیں وہ سانپ نہیں بنی تھی، وہ لاٹھیاں اور رسیاں ہی زمین پر پڑی تھیں. لوگوں کی آنکھوں پر جادو تھا، شوکہ بازی تھی، لوگوں کی آنکھوں کو حرکت کرتے سانپ نظر آ رہے تھے. تو حضرت موسیٰ یہ کہنے لگے کہ جب بھی کوئی نبی حق پیش کرتا تو موسیٰ کو جادو کہہ دیتے ہو. کیا یہ جادو ہو سکتا ہے جو ہم پیش کر رہے ہیں اپنی طرف سے؟ ولا يفلح الساحر، جادوگر تو کبھی کامیاب نہیں ہوتے. قرآن میں ایک اور جگہ اللہ فرماتے ہیں ولا يفلح الساحر حيث أتى، جادوگر تو جہاں سے بھی آ جائے کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ شوکہ بازی کرتا ہے، وہ جھوٹا کام کرتا ہے. تو فرعون کیا کہنے لگا آگے سے؟ قالوا أجئتنا، وہ کہنے لگے فرعون اس کے ساتھی کیا تو ہمارے پاس اس لیے آئے اے موسیٰ لتلفتنا عما وجدنا علیہ آباءنا، تاکہ تو ہمیں اس طریقے سے ہٹا دے جس پر ہم نے اپنے باوجات کو پایا تھا. وتكون لكم الكبرياء في الارض، اور ہو جائے تم دونوں کے لیے بڑائی زمین میں. کیا تم اس لیے ہمارے پاس آئے ہو کہ ایک تو ہمارے آباء و اجداد کا دین ہم سے چھڑا دو اور دوسرا اس زمین پہ تم قابض ہو جاؤ؟ تم اس لیے آئے ہو کہ تم مصر پہ قبضہ کرنا چاہتے ہو. تمہارا اصل مقصد تو یہ ہے. یہ شیطان نے ان کے دل کو بائے ڈالی تاکہ وہ حضرت موسیٰ کے وہ جو حضرت موسیٰ کی دعوت ہے، حضرت موسیٰ کے معجزے ہیں، اس پر غور ہی نہ کر سکے. ان کے دل میں یہ بات آئی کہ یہ تو مصر کے اوپر قبضہ چاہتے ہیں، مصر کے اقتدار چاہتے ہیں. جب یہ بات آ جائے پھر انسان غور نہیں کرتا. قریشی مطلب یہی سمجھتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا تو دنیاوی مقصد ہے، اور ہر قوم اپنے نبی کے بارے میں یہی سمجھ لیا. اس لیے اللہ نے ہر نبی کو حکم دیا کہ ہر نبی اپنی قوم کے سامنے بلا کے اور اعلان کرے کہ میں تم سے اس دعوت کو کوئی اجر نہیں مانگتا. تو یہ نہ سمجھنے والا تو دنیاوی مقصد ہے. لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا اپنی اس دعوت کو، میرا مقصد صرف اور صرف تمہاری خیر خواہی ہے اور کوئی مقصد نہیں. اور واقعی انبیاء کا مقصد صرف خیر خواہی ہوتا ہے. لیکن شیطان نے جو ان کے دلوں میں پھنسا ڈالا کہ یہ دنیا چاہتے ہیں. اسی لیے قریش نے جب دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے ساتھ بہت پھیل رہے ہیں، آپ کے چچا ابو طالب تو کافر تھے لیکن آپ کی حمایت کرتے تھے، ان کے پاس آئے اور کہنے لگے آپ کے بھتیجے نے تو بہت فتنہ ڈال دیا ہے، آپ اپنے بھتیجے کو پیشکش کریں کہ اس کو کوئی بادشاہ چاہیے، ہم اس کو بادشاہ دے دیتے ہیں، ہم اس کو اپنا سردار بنا دیتے ہیں. تو اس کو بہت زیادہ مدد ہونا چاہیے، ہم اس کو سب سے زیادہ مدد دے دیتے ہیں. کوئی خوبصورت لڑکی چاہیے،
شادی کرنی ہے ہمارے بھی خوبصورت ترین لڑکی سے شادی کرا دیتے ہیں. ابو طالب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قریش کی پیشکش رکھ دی تو قریش کہتے ہیں اگر آپ کو کوئی چیز چاہیے تو آپ مجھ سے لے لیں تو یہ ہمارے بتوں میں مخالفت نہ کریں. تو اگر تمہیں بہت زیادہ اصرار ہے تو ایک دن ہمارے بتوں کی پوجا ہو جائے, ایک دن تمہارے رب کی پوجا ہو جائے, ایک دن اللہ کی عبادت کر لیں گے, ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں, ایک دن رات بنا دوسرے کی عبادت ہو جائے. مشرک تو کہہ سکتا ہے کہ اللہ کو بھی مانتے ہیں, غیر اللہ کو بھی مانتے ہیں, موحد تو کبھی نہیں بات کہہ سکتا. موحد تو غیر اللہ سے برات کا اظہار کرتا ہے. جیسے حضرت ابراہیم نے کیا تھا قال ابراہیم لأبیہ وقومہ اننی براء مما تعبدون, میں جن کی تم عبادت کرتے ہو ان سے برات کا اظہار کرتا ہوں, یہ کچھ نہیں کر سکتے. جب نبی حسن کے سامنے پیش ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اپنے چچا سے کہ اے چچا آپ کتنے نرم دل تھے اور آپ کتنے نرم تھے اور آپ میں بالکل سختی نہیں تھی, لیکن حق کے معاملے میں آپ بہت سخت تھے, آپ حق کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں کرتے. آپ فرمانے لگے اے چچا اگر یہ میرے ایک ہاتھ پہ سورج رکھ دیں دوسرے ہاتھ پہ چاند رکھ دیں میں ان کی بات نہیں مان سکتا, میں ان کی بات کبھی نہیں مان سکتا. تو آپ کا کوئی دنیاوی مقصد نہیں تھا, لیکن ان کے دلوں میں تھا کہ شاید دنیاوی مقصد انہوں نے دنیاوی پیشکش کی. تو جب بھی کسی کے سامنے دعوت پیش کی جاتی ہے تو جب لوگوں کا آگے دلائل نہیں آتے, لوگ آگے سے کیا کہتے ہیں, لوگ آگے سے اس داعی کی نیت کے بارے میں لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں, کہتے ہیں اس کی نیت صحیح نہیں. ہمارے یہاں کیا کوئی شخص کوئی بات کرے دعوت کی, کوئی قرآن و حدیث کی, آگے سے لوگ کیا کہتے ہیں کہ گستاخ ہے. کیوں کہتے ہیں گستاخ؟ اس لیے کہتے ہیں گستاخ تاکہ لوگ اس بات کو غور نہ کریں. اور آپ کہتے ہیں بالکل یہی ہوتا ہے, لوگ اس بات کو غور نہیں کرتے. لوگ کہتے ہیں یہ تو گستاخ ہے, اس میں باتیں غلط کرنی ہے, اس کے بارے میں اتنی چڑ پیدا کر دی جاتی ہے لوگوں میں کہ لوگ اس کی بات سننے پر تیار ہیں, اور لوگ ویسے ہی پتھر مار مار کے اس کو مار انداز یہ ہوتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ آپ قرآن کی آیت پیش کر رہے ہیں, اگلا بندہ آپ کی بات توجہ نہیں کرتا, حالانکہ قرآن کو مانتا ہے وہ. آپ حدیث پیش کرتے ہیں, آپ کہتے ہیں صحیح بخاری کی حدیث ہے, اور آپ دکھاتے ہیں ان کو صحیح بخاری کی حدیث, وہ آگے سے کیا کہتے ہیں یہ تو گستاخ, یہ تو بھابی. یہ کیا جواب ہوا؟ یہ وہی جواب ہے جو قریش مکہ کرتے تھے اور جو ان کے دل میں شیطان نے ڈالا. انہوں نے کیا ڈالا تھا کہ جب قریش مکہ نے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاثیر بہت زیادہ ہو گئی ہے, لوگ ایمان لا رہے ہیں دھڑا دھڑ, تو قریش مکہ نے کیا کہا, انہوں نے کہا کہ شہر کی جو سرحدیں ہیں وہاں بیٹھ جائیں, ہمیں تو پتہ ہے اب تو ہم تو اپنے میں سے کسی کو ایمان نہیں لانے دیں گے. جو لوگ باہر سے آتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دعوت دیتے تھے, آپ تو ہر گھر جاتے, کوئی بندہ باہر سے آتا بیت اللہ کا طواف کرنے آتا تو آپ وہاں میلے میں چلے جاتے, حج کے بعد جو ہوتا آپ وہاں جا کے دعوت دیتے. تو انہوں نے دیکھا کہ آپ کی دعوت کے اثرات ہوتے تھے. انہوں نے کہا کہ سرحدوں میں جا کر بیٹھ جو بندہ باہر سے آئے تو اس کے دل میں یہ بات بٹھا دو کہ ہمارے شہر میں ہم جانتے ہیں ایک دیوانہ شخص ہے, ایک جادوگر شخص ہے, اور اس کی بات میں بڑی تاثیر ہے, اور تمہیں کوئی بات کرنے لگے تو تمہیں اس کی بات کو غور نہیں کرنا. یہ ہے اصل شیطان کا وسوسہ کہ داعی کی بات کو غور ہی نہ کرو. اگر تم غور کرنے لگے تو تمہیں سمجھ آ جائے گی. عقل استعمال کرنے میں تم لگے نا, تم یہ سوچنے لگے کہ شاید یہ صحیح ہو, میں ذرا چیک کرتا ہوں, میں ذرا غور کرتا ہوں اس کی بات پہ, اس کی بات صحیح ہے غلط. جب ایک بندہ غور کرنے پر تیار ہو جاتا ہے تو آپ دیکھیے وہاں سے ہدایت کا آغاز ہو جاتا ہے. لیکن جب اگلے شخص کے دل میں یہ بات موجود ہے تو 100% غلط ہے, یہ تو جھوٹا ہے, اور یہ تو دنیا پرست ہے, اور یہ تو گستاخ ہے, اور یہ تو بھابی ہے, اور یہ تو یہ ہے, اور یہ تو وہ ہے, تو کوئی کسی کی بات پر توجہ دینے کو تیار نہیں ہوتا. آپ قرآن پیش کریں گے, حدیث پیش کریں, آپ 10 آیتیں پیش کرتے ہیں, وہ آپ کی بات پہ 1% بھی غور نہیں کریں گے. باہر سے بندہ آیا بڑا ایمان اپنے علاقے میں, تو وہ آیا مکہ مکرمہ میں حج کے ارادے سے, جس ارادے سے بھی آیا, تو اس کو قریش نے یہی کہا. انہوں نے کہا شہر کے اندر ایک دیوانہ شخص ہے, ایک جادوگر ہے, لیکن ہے تو دیوانہ جادوگر, لیکن اس کی بات میں بڑی تاثیر ہے. اس کی بات میں ایسا جادو ہے کہ بڑے سے بڑا شخص ہے نا اس سے متاثر ہو جاتا, تم نے اس کی بات نہیں سنی. تو کیا کیا انہوں نے, قانون میں دنیا لے لی کہ مجھے اس کی بات سنائی نہ دے. کہیں اگر مجھے مل بھی گیا, مجھ سے بات کرنے کی کوشش کی, میں بات نہیں سنوں گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے رستے میں مل گئے, تو اس کے قانون میں پتہ نہیں واقعی کے ساتھ صحیح ہے, کتابوں میں لکھا ہوا ہے, اس کے قانون میں ہے وہ دنیا ہو رہا ہے. آپ نے اس کو دعوت پیش کی, آپ اسے سن لے رہا تھا, لیکن اچانک اس کے دل میں ایک
گا کہ میں بھی کتنا بیوقوف ہوں کہ مجھے کچھ لوگوں نے ایک بات دی کہ جادوگر ایک دیوانہ ہے، اس کی بات میں بڑی تاثیر ہے، اس کی بات میں سنا، میں بھی اتنا پاگل ہوں کہ میں ایک عقل مند شخص ہوں، مجھے اللہ نے عقل دی ہے، مجھے اللہ نے تجربہ دیا ہے، عقل و فہم دیا ہے. ایک بندہ مجھ سے بات کرے گا تو غلط بات کرے گا، میں اس کی بات سنوں گا نہیں، میں اس کی بات کا غلط کر دوں گا. اور اگر ایک بات صحیح، ایک بندہ مجھ سے صحیح بات کرے گا تو مجھے کیا پڑے گی میں اس کی بات کا انکار کروں. مجھے اللہ نے عقل دی ہے، میں اپنی عقل سے فیصلہ کروں گا اس کی بات صحیح ہے غلط. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس نے نکال دی دنیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت پیش کی، اس کو دعوت اچھی لگی، فوراً مسلمان ہو. تو یاد رکھیے کہ ایمان کب ملتا ہے، ہدایت کب ملتی ہے، جب ایک بندے کو، جب مد مقابل کو آپ کم از کم اس بات پہ تیار کرتے ہیں کہ ممکن ہے میری بات صحیح ہو، ممکن ہے میری بات صحیح ہو. دیکھیے واقعی بات تو بھی 20% سے صحیح نہیں سمجھے گا، اگر وہ پہلے صحیح سمجھتا ہوتا تو پہلے ہی مان لے جاتا. اس کو بھی ڈاؤٹ ہے، وہ ڈاؤٹ میں ہے اپنے، لیکن آپ اس انداز سے اس کے سامنے اپنی بات رکھیں کہ وہ آپ کی بات پر غور کرنے پر مجبور ہو جائے، آپ سمجھے آپ کامیاب ہو گئے. یہی بات اللہ تعالیٰ نے یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائی. یہ بہت اہم اصول ہے، اللہ تعالیٰ یہ اصول ہمیں آ جائے اور ہم اس پر عمل کریں تو لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے ہدایت مل سکتی ہے. اللہ نے فرمایا قل ارائیتم، کہہ دیجیے اے اللہ نبی، آپ کی قریش مکہ سے کہیں، کیا کہیں، تمہارا کیا خیال ہے، ان کان من عند اللہ، اگر یہ قرآن واقعی اللہ کی طرف سے ہو، تم سمجھتے ہو کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے نہیں، یہ میں نے خود گھڑ لی ہے، تم مجھے صحیح نہیں سمجھتے، تم مجھے میرے بارے میں جو سمجھتے ہو سمجھتے رہو، قرآن کے بارے میں جو سمجھتے ہو سمجھتے رہو، لیکن ایک دفعہ غور کر لو، ایک دفعہ توجہ کر لو، میں جو تمہیں بات پیش کر رہا ہوں، جو تمہیں دعوت پیش کر رہا ہوں، اس دعوت پہ ایک دفعہ غور تو کر کے دیکھو. تم اس انداز سے غور کرو کہ شاید یہ اللہ کی طرف سے، اور اگر مجھے یہ بتاؤ کہ اگر یہ واقعی اللہ کی طرف سے ہوا قرآن بالفرض، اور پھر تم نے سوچے بغیر سمجھے بغیر اس کا انکار کر دیا، مجھے تو تم سے بڑا گمراہ کون ہوگا. اگر میں واقعی اللہ کا نبی ہوا، تم اس انداز سے غور کرو، شاید میں اللہ کا نبی ہوں، شاید یہ قرآن اللہ کی اراد ہے. اگر میں واقعی اللہ کا نبی ہوا بالفرض، اگر یہ قرآن واقعی اللہ کی اراد ہوئی، پھر تم نے انکار کیا، پھر تم سے بڑھ کر گمراہ کون ہوگا، پھر تم سے بڑھ کر کس کی آخرت خراب ہوگی. یہی بات قرآن کریم میں ایک جگہ کی کئی جگہ موجود ہے. اور اگر ہم قرآن کریم میں قرآن انبیاء کا قصہ پڑھیں تو قرآن انبیاء نے ایک ٹیکنیک استعمال کی ہے. سیدنا نوح علیہ السلام کا قصہ پڑھیں، سورہ ہود آیت نمبر 28. حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ جاری ہے. آگے دیکھیے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ. حضرت نوح کا قصہ جاری ہے. تو حضرت نوح علیہ السلام دعوت دیتے دیتے کیا کہتے ہیں، سورہ ہود آیت نمبر 28. قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ، انہوں نے کہا اے میری قوم ذرا غور کرو، إِن كُنتُمْ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي، اگر میں اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر ہوا، وَآتَانِي رَحْمَةً مِّنْ عِندِهِ، اگر واقعی اللہ نے مجھے اپنی طرف سے رحمت دی ہو، فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ، پھر وہ تم سے اوجھل رہ جائے. یہاں وہی انداز ہے کہ ذرا غور کرو کہ شاید میں واقعی اللہ کا نبی ہوں، شاید میں صحیح ہدایت پر بھی ہوں، شاید مجھے اللہ نے واقعی نبوت دی ہو کہ تم سے اوجھل رہ گئی ہو. ذرا توجہ تو کر لو، غور تو کرو تھوڑی دیر کے لیے، ذرا میری بات کو 100% غلط سمجھنے کی بجائے ایک دفعہ اس کو پرکھنے کی کوشش کرو. اللہ نے جو عقل دی ہے اس عقل سے کام کرو. اب یہی بات آج غور کریں تو یہی حضرت صالح علیہ السلام کے حوالے سے موجود ہے. جی سورہ ہود آیت نمبر 63. سورہ ہود میں بہت سے دیا قصہ بیان کیا. یہ حضرت صالح علیہ السلام کا قصہ ہے. وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا. حضرت صالح علیہ السلام کی دعوت جاری ہے. حضرت صالح علیہ السلام کیا کہتے ہیں، قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِن كُنتُمْ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي، اے میری قوم ذرا غور کرو، شاید میں اللہ کی طرف سے روشن نشانی پر ہوں، وَآتَانِي مِنْهُ رَحْمَةً، اور شاید اللہ نے مجھے اپنی طرف سے رحمت دی
فَمَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ عَصَيْتُ، کون میری مدد کرے گا اللہ سے اگر میں اللہ کی نافرمانی کروں؟ تم کہتے ہو میں دعوت چھوڑ دوں، اگر میں دعوت چھوڑ دوں، اگر میں دوبارہ تمہارے دین میں آ جاؤں، اگر واقعی میں اللہ کا نبی ہوا، ذرا اس انداز سے غور کرو، اگر واقعی میں روشن نشانی پر ہوں، اگر واقعی مجھے اللہ نے رحمت دی ہو، قرآن کریم میں سب رحمت کا ذکر آتا ہے تو کئی دفعہ اس سے مراد نبوت ہوتی ہے، اگر مجھے اللہ نے واقعی رحمت یعنی نبوت دی ہو، تو اگر میں اس کا انکار کر کے تمہارے دین میں واپس آ جاؤں، تمہیں دعوت دینا چھوڑ دوں، تو میں جب اللہ کی نافرمانی کروں گا تو پھر میری اللہ کے مقابل میری مدد کون کرے گا؟ مجھے اللہ کے غضب سے بچائے گا کون؟ میں تو واقعی اللہ کا نبی ہوں، ذرا تو اس انداز سے غور کرو۔ یہی انداز سورہ ہود میں ہی سیدنا شعیب علیہ السلام نے بھی اختیار کیا۔ یہ سورہ ہود آیت نمبر 88 ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کا قصہ ہے، انہوں نے بالکل یہی انداز اختیار کیا۔ قال یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی، اے میری قوم ذرا غور کرو، اگر میں اپنے رب کی طرف سے روشن نشانی پر ہوا، ورزقنی منہ رزقا حسنا، اللہ نے اگر مجھے اپنی طرف سے رزق حسن دیا ہو، اگر مجھے اللہ نے روشن نشانیاں دی ہوں اور میں اللہ کی طرف سے حق پر ہوں، ذرا غور کرو، ممکن ہے میں حق پر ہوں، تم مجھے 100% غلط سمجھتے ہو، مجھے 100% غلط سمجھنے کی بجائے تھوڑا سا مارجن دو، تھوڑا سا میری بات پہ غور کر لو، ایک دفعہ اللہ نے تمہیں عقل دی ہے، اپنے عقل استعمال کر لو۔ لیکن سورہ احقاف میں یہی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، تو بہرحال یہی بات جو ہے وہ یہاں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اللہ فرماتے ہیں اے نبی آپ ذرا کفار کے سامنے یہ انداز اختیار کریں، تو داعی شخص کو مد مقابل کے سامنے یہ انداز میں اختیار کرنا چاہیے۔ سورہ سبا میں اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ نبی آپ کافروں سے کہیں قل انما اعظکم بواحدہ، میں تمہیں ایک ہی نصیحت کرتا ہوں، ان تقوموا للہ مثنی، کہ اللہ کے لیے تم لوگ کھڑے ہو جاؤ، دو لوگ کھڑے ہو جاؤ، وفرادا یا اکیلے کھڑے ہو جاؤ، ثم لا تفکروا، پھر غور کرو، میں تمہیں صرف ایک نصیحت کرتا ہوں غور کرنے کی، یعنی میری بات کا سرے سے انکار کرنے کی بجائے، میری بات پہ بالکل توجہ نہ دینے کی بجائے تھوڑا سا میری بات پہ غور کر لو، کبھی تم اکیلے غور کرو، کبھی اکیلے بیٹھ کر میری دعوت میں غور کرنا، کبھی تم لوگ دو اکٹھے ہو جاؤ اور دو لوگ اکٹھے ہو کر میری بات پہ غور کرو۔ ماں کے ساتھی کو تم من جنہ، تمہارے ساتھی کو کوئی جنون نہیں ہے، لوگوں نے مشہور کر رکھا ہے کہ میں دیوانہ ہوں، میں پاگل ہوں، مجھ پہ جادو ہوگا، تجھ پہ جادو کیسے ہوگا، میں کیسے دیوانہ ہو سکتا ہوں؟ ذرا غور کرنا، ذرا اس کو اس انداز سے میں غور کر لوں کہ میں دیوانہ نہیں ہوں، میں ممکن اللہ کا نبی ہوں، ان انا الا نذیر لکم بین یدی عذاب شدید، نہیں ہوں میں مگر ڈرانے والا، سخت عذاب سے پہلے میں تمہیں اللہ کے عذاب سے ڈرانے آیا ہوں۔ تم کبھی میری بات پہ غور کرنا، کبھی تمہیں موقع ملے تو ذرا تھوڑی سی توجہ کر لینا۔ جب بھی قرآن کریم کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو کوئی بندہ پڑھے گا اور اس نیت سے پڑھے گا کہ میں نے اس میں سے عیب نکالنے ہیں، میں نے اس میں سے اعتراض نکالنے ہیں، تو کبھی کسی شخص کو ہدایت نہیں ہوگی۔ لیکن اگر کوئی شخص کبھی قرآن کو غیر مسلم اس نیت سے پڑھے کہ میں دیکھتا ہوں اگر یہ مجھے اس کی باتیں اچھی لگے، اگر مجھے یہ اچھا لگے، اللہ کا کلام لگے تو مان لوں گا، نہیں لگے تو نہیں مانوں گا، جب بھی ایک بندہ قرآن کو اس نیت سے پڑھے، جب بھی ایک بندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اس نیت سے پڑھے گا کہ شاید آپ اللہ کے نبی ہوں، تو آپ کو بتاؤں اسے ہدایت ملے گی۔ اب داعی شخص کا یہ کام ہے یہ اگلے شخص کو اس بات پر مجبور کر دے کہ اگلا بندہ جو ہے وہ اس کے بارے میں غور کرے کہ ممکن ہے یہ صحیح بھی ہو، چاہے وہ 100% صحیح نہ مانے، وہ 100% صحیح مانے گا تو وہ آپ کو مخالف نہیں ہوگا، وہ آپ کو غلط سمجھتا ہے، لیکن آپ اسے اس لیول پہ لے آئیں کہ وہ آپ کی بات پر توجہ دینے پر مجبور ہو جائے، اور جب اس نے توجہ کی نہیں اس کو ہدایت ملی نہیں، یہ بات یاد رکھیں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، سورہ شورى شروع ہوتی ہے، سورہ شورى کی آیت نمبر 10۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارا کسی شے میں اختلاف ہو جائے تو اس کا فیصلہ اللہ کی طرف ہے، اس کا فیصلہ اللہ سے کرواؤ،
کیا مطلب؟ یعنی ہر شے کا فیصلہ اللہ نے کرنا ہے. اللہ نے کیوں کرنا ہے ہر شے کا فیصلہ؟ کیونکہ اللہ خالق ہے، کیونکہ اللہ مالک ہے. اللہ نے یہ دنیا پیدا کی ہے، اللہ نے اس دنیا اور اس دنیا کے اندر ہر چیز کو پیدا کیا ہے. انسان کا بھی خالق، ہر مخلوق کا خالق اللہ ہے. جو خالق ہوتا ہے اسی کو یہ بات سزاوار ہے کہ وہ فیصلہ بھی کرے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیت میں اپنی مخلوق کا ذکر کیا اور یہ ذکر کیا کہ ہر چیز اللہ نے پیدا کی ہے. تو وہاں اللہ فرماتے ہیں سورہ اعراف آیت نمبر 54، اللہ فرماتے ہیں ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض، تمہارا رب تو وہ اللہ ہے جو زمین و آسمان کا خالق ہے. فی ستۃ ایام، اس نے زمین و آسمان کو 6 دنوں میں پیدا کیا. ثم استوى علی العرش، پھر وہ عرش پر بلند ہو گیا، ایسے اس کی شان کو لا دیا. یغشی اللیل النہار، وہ رات کو دن سے ڈھانپ لیتا ہے، رات کے بعد دن آ جاتا ہے، دن کے بعد رات آ جاتی ہے. یطلبہ حثیثا، بڑی تیزی سے وہ اس کو پا لیتا ہے. والشمس والقمر، اور سورج اور چاند کو بھی، سورج اور چاند کو بھی پیدا کرنے والا اللہ ہے. والنجوم، اور ستاروں کو بھی. مسخرات بامرہ، وہ اللہ کے حکم سے مسخر ہے سارے کے سارے. آسمان و زمین، سورج، چاند، ستارے سب کو پیدا کرنے والا اللہ ہے. اور یہ سب چیزیں بھی تمام اجرام فلکی اللہ کے حکم سے مسخر ہیں. اللہ فرماتے ہیں جب ہر چیز کا خالق اللہ ہے تو اس سے کیا ثابت ہوا؟ الا لہ الخلق والامر، یہ بات بڑی اہم ہے. خبردار اسی کے لیے تخلیق ہے، پھر اسی کے لیے امر بھی ہے. یعنی جو خالق ہوگا وہ عامر بھی ہوگا، جو تخلیق کرے گا حکم بھی وہی دے گا. جو مخلوق ہے، مخلوق دنیا کی فیصلے نہیں کر سکتا، دنیا کے نظام نہیں بنا سکتا. دنیا کا نظام وہی بنائے گا. اوامر و نواہی، حلال و حرام، یہ اسی کا حق ہے جس نے پوری کائنات بسائی ہے، جس نے ہر چیز کو پیدا کی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ جل جلالہ فرماتے ہیں ان الحکم الا للہ. قرآن سے کہتے ہیں سورہ یوسف کے آیت نمبر 40 میں بھی ان الحکم الا للہ. سورہ انعام آیت نمبر 57 وہاں بھی ہے ان الحکم الا للہ. اور اسی طرح سورہ یوسف آیت نمبر 67 میں بھی ان الحکم الا للہ. نہیں ہے فیصلہ مگر اللہ کے لیے، حکم اللہ کے لیے. اچھا، آپ جب یہ بات سمجھ آ گئی کہ ہر چیز کا فیصلہ اللہ نے کرنا ہے، اللہ کے پاس یہ اختیار ہے کہ اللہ شریعت سازی کرے، اللہ ہماری شریعت بنائے، اللہ ہماری شریعت نازل کرے. یہ اللہ کے پاس اختیار ہے. گویا کہ حلال اور حرام کرنے کا اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے. پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر اللہ نے اپنی اطاعت کے ساتھ نبی کی اطاعت کو حکم دیا. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، قرآن میں جگہ جگہ ہے. کیوں اللہ نے حکم دیا نبی کی اطاعت؟ جب فیصلہ کرنے کا اختیار اللہ کے پاس ہے. نبی بھی مخلوق ہے، نبی مخلوق ہے کہ مخلوق نہیں ہے؟ مخلوق ہے نبی. تو مخلوق کو تو فیصلہ کرنے کا اختیار نہیں ہوتا، فیصلہ کرنے کا اختیار تو خالق کو ہوتا ہے. تو پھر نبی کی اطاعت کیوں؟ نبی کے ذریعے حکم پہنچتا ہے. اور کوئی نبی کی اطاعت کیوں کرنا ہے؟ جی وہ کر کے دکھاتے ہیں، یعنی وہ ایکشن میں لے کے آتے ہیں. اور کوئی نبی اب جو بات کرتا ہے یہ بات کرے گا. یعنی نبی جو دعوت پیش کرتا ہے وہ اپنی دعوت پیش نہیں کر رہا ہوتا، وہ اللہ کی دعوت پیش کر رہا ہوتا ہے. اور نبی جو بات کرتا ہے وہ اللہ کی بات ہوتی ہے. اللہ قسم کھا کر فرماتے ہیں والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. اللہ قسم کھا کر فرماتے ہیں ستارے کی قسم جو ہوئی ہے تمہارا ساتھی نہ بہتر ہے نہ گمراہ ہوا ہے. وہ اپنی خواہش سے بات نہیں کرتا، وہ تو جو بات کرتا ہے وہ اللہ کی وحی اس کو ہوتی ہے جو بات کرتا ہے. تو نبی اپنی بات امت کو نہیں، اپنا حکم نہیں دیتا، نبی اللہ کا حکم پہنچاتا ہے. اس لیے اللہ فرماتے ہیں من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ. جو رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ در حقیقت رسول کی اطاعت نہیں کر رہا ہوتا. کس کی اطاعت کر رہا ہوتا ہے؟ اللہ کی اطاعت کر رہا ہوتا ہے. کیونکہ نبی اپنی بات پہنچانے نہیں آتے. اسی لیے اللہ فرماتے ہیں وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ. ہم کوئی رسول بھیجتے ہی نہیں ہیں مگر صرف ایک مقصد سے، اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے. نبی کی اطاعت اللہ کے حکم سے ہوتی ہے، کیونکہ نبی اپنی بات نہیں کرتا، وہ اللہ کا پیغام پیش کرتا ہے، وہ اپنی بات پیش کرتا ہی نہیں. اور اگر کبھی نبی بشری طور پر دین پر عمل کرتے ہوئے کوئی ایسی بات نبی سے ہو جائے تو نبی کو نبی کی بات شریعت میں داخل نہیں ہوتی. یہ بات یاد رکھیے. بشری طور پر دیکھیے نبی ایک اللہ کا نبی ہوتا ہے. نبی کی دو حیثیتیں ہوتی ہیں، ایک اللہ کا پیغام
اور ایک نبی نے اسی پیغام پر خود عمل بھی کرنا ہوتا ہے، لوگوں کو عمل کر کے دکھانا بھی ہوتا ہے۔ وہی میں تو اللہ نے نبی کو محفوظ رکھا ہے، نبی معصوم ہے۔ عمل کرتے ہوئے اگر کوئی ایسی چیز ہو جائے تو اللہ کی طرف سے فوراً تربیت آ جاتی ہے۔ نبی کی اپنی بات جو اللہ کی طرف سے نہ ہو وہ دین میں شامل نہیں ہوتی، یہ بات یاد رکھیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ بیویوں کو چلکرش تھی، بیویوں کو اختلاف تھا، اس اختلاف میں آپ نے فرمایا میں شہد نہیں کھاؤں گا۔ آپ نے واقعہ سنا ہوگا، وقت نہیں ہے میں تفصیل سے بیان کرتا۔ آپ نے ایک دفعہ فرمایا میں شہد نہیں کھاؤں گا، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں پوری سورۃ اتار دی، سورۃ التحریم، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس چیز کو کیوں حرام کرتے ہیں جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کی ہے؟ حلال و حرام کا اختیار تو اللہ کے پاس ہے، آپ کے پاس تو نہیں۔ آپ کیسے کہتے ہیں کہ میں شہد نہیں کھاؤں گا؟ آپ نہیں کھائیں گے بالفرض، آپ کی دیکھا دیکھی آپ کی امت نہیں کھائے گی، آپ کی امت اپنے پر حرام کر دے گی کہ شاید اللہ نے شہد حرام کر دیا۔ اللہ نے تو شہد کو حلال رکھا ہے۔ اگر آپ اپنی کسی وجہ سے شہد کو حرام کریں گے تو آپ کی دیکھا دیکھی آپ کی امت شہد کو حرام کر لے گی۔ اللہ نے تو اس کو حلال کیا ہے، جب اللہ نے اس کو حلال کیا ہے تو آپ کے حرام کرنے سے شہد کیسے حرام ہو سکتا ہے؟ آپ کو بھی یہ اختیار نہیں ہے کہ آپ اللہ کے لیے کوئی کمی بیشی کریں۔ آپ نے قسم اٹھائی تھی، اللہ نے فرمایا اپنی قسم توڑے، اپنی قسم کا کفارہ ادا کریں۔ آپ نے قسم کا کفارہ قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم، اللہ نے تم پر تمہاری قسموں کا کفارہ فرض کیا ہے، واللہ مولاکم، اللہ تمہارا مولا ہے۔ تو نبی کی ذاتی بات بھی دین میں شامل نہیں ہوتی۔ ایک دفعہ حضرت بریرہ، ایک اسلام کا حکم ہے کہ اگر غلام لونڈی دونوں شادی شدہ ہوں، غلام لونڈی، اگر ان میں سے لونڈی کو کوئی آزاد کر دے، اس کا مالک یا کوئی اس کو خرید کر آزاد کر دے، تو اب لونڈی آزاد ہو جائے، اس کا شوہر غلام ہو تو لونڈی کو نکاح فسخ کرنے کا اختیار ہوتا ہے، شریعت کے اصول ہے۔ حضرت بریرہ حضرت عائشہ کی لونڈی تھی تو حضرت عائشہ نے انہیں آزاد کر دیا تھا۔ ان کی شادی مغیث نام کے غلام سے ہوئی ہوئی تھی، وہ مغیث نام کے غلام سیاہ رنگ کا تھا، حضرت بریرہ سفید رنگ کی خوبصورت خاتون تھی، تو یہ لونڈی تھی اور وہ مغیث غلام تھے۔ ان کے مالکوں نے ان کی شادی کر دی تھی آپس میں۔ حضرت بریرہ کو حضرت عائشہ نے خرید کر آزاد کر دیا۔ جب حضرت بریرہ آزاد ہو گئی، اب جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو شریعت ہے، اس شریعت کی روح سے حضرت بریرہ کو نکاح فسخ کرنے کا اختیار تھا۔ حضرت بریرہ نے کہا میں نکاح فسخ کرتی ہوں، میں کسی آزاد مرد سے، کسی خوبصورت مرد سے شادی کروں گی۔ تو ان کے اس ارادے کا جب پتہ لگا حضرت مغیث کو، تو حضرت مغیث بڑی محبت کرتے تھے حضرت بریرہ سے، تو اب وہ کچھ کر نہیں سکتے تھے، تو آتا ہے روایات میں کہ گلیوں میں پھرتے اور ان کی آنکھوں سے آنسو بہتے جائے، روتے پھرتے گلیوں میں۔ حضرت عباس نے دیکھا ان کو، بڑا ترس آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بچے نے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مغیث کے بارے میں بریرہ کو سفارش کرتے ہیں کہ بریرہ جو ہے وہ مغیث سے نکاح فسخ نہ کرائے۔ مغیث محبت کرتا ہے ہم سے، سیاہ رنگ کا ہے تو کیا ہوا، غلام ہے تو کیا ہوا، محبت کرتا ہے، ایسا چیز تو میاں بیوی میں محبت ہوتی ہے، تو جب وہ محبت کرتا ہے تو بریرہ ان سے نکاح فسخ نہ کروائیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفارش کی بریرہ کے سامنے، بریرہ کو بلایا اور کہا کہ اے بریرہ میں تمہیں سفارش کرتا ہوں کہ تم مغیث سے نکاح فسخ نہ کراؤ۔ تو بریرہ کہنے لگی کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کا ایک ذاتی رائے ہے کہ اللہ کا حکم مجھے سنا رہے ہیں، یا آپ اللہ کی طرف سے مجھے حکم سنا رہے ہیں، اللہ کا حکم تو مجھے ماننا ہے، یا آپ ایک رائے جو ایک کوئی انسان رائے رکھتا ہے، آپ کی ایک رائے ہے، آپ نے فرمایا اللہ کا حکم نہیں، یہ میری ذاتی رائے ہے۔ اللہ بریرہ کہنے لگی میں آپ کی ذاتی رائے کی پابند نہیں، آپ کی ذاتی رائے تدریج نہیں ہے۔ انہوں نے نکاح فسخ کر لیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کوئی ناراضگی کا اظہار نہیں کیا، کیونکہ آپ کی ذاتی رائے دین نہیں۔ اس کی ایک مثال نہیں، کئی مثالیں ہیں۔ ایک موقع پر جنگ بدر کے موقع پر یا کسی جنگ کے موقع پر اب پڑاؤ ڈالنا تھا، کہاں پڑاؤ ڈالا جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا اور آپ نے کہا کہ ہم یہاں پڑاؤ ڈالتے ہیں، ہمیں یہاں ٹھہرنا چاہیے۔ صحابہ میں سے ایک صحابی بڑے ماہر تھے ان باتوں کے، جنگی امور کے، کھڑے ہوئے کہنے لگے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ فرما رہے ہیں کہ یہاں پڑاؤ ڈالیں، نبی وضاحت نہ کریں تو وہ اللہ کا حکم ہوتی ہے، وہ اللہ کا فیصلہ ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم، کسی مومن مرد اور عورت کے لیے یہ جائز نہیں ہے، یہ لائق نہیں ہے کہ اگر اللہ اور اللہ کا رسول کوئی فیصلہ کر دے پھر ان کے پاس کوئی اختیار باقی رہے۔ اگر اللہ اور اللہ کا رسول کو فیصلہ کرتے، اللہ کا رسول فیصلہ کرے
یعنی اللہ کا حکم سناتے ہوئے کوئی فیصلہ سنائے اللہ کا رسول، تو جس طرح اللہ کی بات کو ٹالنا یہ اللہ کی ناراضی کا باعث ہے، نبی کی بات کو ٹالنا یہ بھی اللہ کی ناراضی کا باعث ہے۔ کسی مومن مرد اور عورت کے پاس اللہ اور نبی کے فیصلے کے بعد کوئی اختیار باقی نہیں رہتا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارا جس چیز میں اختلاف ہو جائے اس کا فیصلہ اللہ سے کروا لو۔ اللہ سے کروا لو تو کیا مطلب ہے؟ اللہ تو آسمانوں پر ہے، عرش پر ہے، لیکن اللہ کی وحی سے کروا لو۔ تو اب اللہ کی وحی قرآن کی صورت میں بھی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی صورت میں بھی ہے۔ یہاں تو اللہ نے فرمایا اپنے اختلافات کا حل کس سے کرواؤ؟ اللہ سے۔ دوسری آیت میں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر تمہارا کسی شے میں تنازع ہو جائے، اختلاف ہو جائے تو کیا کرو؟ پھر اس کو اللہ اور رسول کی طرف لوٹا دو۔ اللہ کی طرف لوٹانے سے مراد قرآن ہے اور رسول کی طرف لوٹانے سے مراد حدیث ہے، دونوں اللہ کی وحی ہے۔ یہ کہا جائے کہ اختلافات کا حل اللہ کی طرف لوٹا دو، یا یہ کہا جائے اختلافات کا حل اللہ اور رسول کی طرف لوٹا دو، ایک ہی بات ہے، کیونکہ رسول کی بات اللہ کی بات ہوتی ہے۔ اللہ ہے کہ کہیں رسول وضاحت کرتے ہیں کہ یہ میں تمہیں اللہ کا حکم نہیں سنا رہا۔ اس کی 2-3 مثالیں ہیں شریعت میں، اور مثالیں نہیں ہیں، میں نے آپ کو 2-3 مثالیں دے دی۔ باقی رسول کی ہر بات اللہ کا حکم ہوتی ہے۔ بلکہ قرآن کریم کی ایسی آیتیں بھی ہیں جہاں اللہ تعالیٰ نے اختلافات کا حل صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کروانے کا حکم دیا۔ قرآن کی ایسی آیتیں بھی ہیں۔ قرآن کی ایک آیت ہے سورہ نساء آیت نمبر 65، اللہ فرماتے ہیں فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، اے نبی آپ کے رب کی قسم، اللہ نے قسم کھا کر بات کہی، لا یؤمنون، یہ مومن نہیں ہو سکتے، کب تک؟ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، حتیٰ کہ اپنے اختلافات میں آپ کو قاضی نہ بنا لیں، اپنے اختلافات کس سے حل نہ کروا لیں؟ آپ سے۔ یہ اس وقت تک مومن نہیں ہے جب تک اپنے جھگڑے آپ سے حل نہ کروائیں، یعنی اپنے جھگڑے نبی سے حل نہ کروائیں۔ ثم لا یجدوا، پھر صرف اپنے فیصلے آپ سے کروانا کافی نہیں ہے، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، پھر یہ اپنے دل میں کوئی تنگی بھی محسوس نہ کریں آپ کے فیصلے کے مطابق۔ 2 باتیں ایمان کے لیے شرط ہیں۔ پہلی بات کیا ہے کہ جھگڑوں کا فیصلہ، اختلاف کا فیصلہ کس سے کروایا جائے؟ نبی سے۔ اور دوسری بات کہ نبی کی بات کو تمام و کرہن قبول نہ کیا جائے کہ جی اب تو حدیث آ گئی، اب تو ماننا پڑے گا، بڑی مشکل ہو جائے گی۔ جو بندہ ماننا پڑے گا کہتا ہے نا، جو بندہ دل میں سوچتا ہے کہ زکوٰۃ کا حکم ہے تو زکوٰۃ دینی پڑے گی، یہ تو چٹی ہے، آپ کو بتاؤں یہ زکوٰۃ قبول نہیں ہوتی، یہ ایمان ہی نہیں ہے۔ ایک بندہ اللہ کی بات کو یا رسول کی بات کو دل سے نہ مانے اور توم و کرہن مانے، زبردستی کا مانے، وہ اس لیے اب انکار نہ کرے، جھگڑا ہو جائے عدالت میں، ایک بندے کو حدیث پیش کر دی جائے، قرآن پیش کر دی جائے تو چپ ہو جائے، آگے سے بولے نا کہ اب تو قرآن کی آیت آ گئی ہے، تو حدیث آ گئی ہے، میں بولوں گا لوگ مجھے مذاق کریں گے، لیکن دل میں وہ جز بز ہو رہا ہے۔ تو اللہ قسم کھا کر فرماتے ہیں یہ بھی ایمان نہیں ہے۔ ایمان کے 2 تقاضے ہیں، پہلا تقاضا یہ ہے جھگڑوں کا فیصلہ کس سے کروائیں؟ نبی سے، اور دوسرا تقاضا یہ ہے کہ نبی کی بات کو دل سے تسلیم کریں، نبی کی بات پہ دل میں کوئی تنگی بھی محسوس نہ کریں، دل کی خوشی سے اس کو مانیں۔ ایک بندہ نماز پڑھتا ہے لیکن دل میں تنگ ہوتا رہتا ہے کہ اللہ نے کیسا حکم دے دیا ہمیں، کتنی مشکل ہے نماز، اب وہ تو ایمان ہی نہیں ہے، ایمان کے منافی ہے۔ بہرحال یہاں یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اللہ نے قسم کھا کر فرمایا جب تک یہ اپنے جھگڑوں میں آپ سے فیصلہ نہ کروائیں اس وقت تک مومن نہیں ہے، اور جب تک یہ آپ کے فیصلے کو دل سے تسلیم نہ کریں، جب تک آپ کے فیصلے پر کوئی دل میں تنگی محسوس نہ کرے اس وقت تک مومن نہیں ہے۔ اب قرآن کریم کی 3 قسم کی آیتیں ہو گئیں۔ بعض آیتوں میں اللہ فرماتے ہیں کہ اختلافات کا حل کس سے کرواؤ؟ اللہ سے۔ بعض آیات میں اللہ فرماتے ہیں اختلافات کا حل کس سے کرواؤ؟ نبی سے، صرف نبی کا ذکر ہے جو میں نے آیت پڑھی 65۔ اور بعض آیات میں ہے کہ اپنے تنازعات کا حل کس سے کرواؤ؟ اللہ اور رسول دونوں سے۔ تو اصل میں یہ تینوں چیزیں ایک ہی ہیں، یہ تینوں چیزیں ایک ہی ہیں، ان تینوں چیزوں میں کوئی فرق نہیں ہے، یہ اصل میں ایک ہی ہے، اللہ اور رسول۔ آپ یہ کہیں تمام اختلافات کا حل وحی سے ہونا چاہیے، یا آپ کہیں کہ تمام اختلافات کا حل کتاب و سنت سے ہونا چاہیے، یا آپ کہیں تمام اختلافات کا حل نبی سے کروا لو۔ نبی قرآن لائے ہیں نا، قرآن میں تو نبی لائے ہیں، حدیث میں تو نبی، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے آپ کے قرآن سے فیصلہ نہیں کرتے تھے، آپ قرآن سے فیصلہ کرتے تھے، آپ کے حدیث سے فیصلہ نہیں کرتے تھے، آپ حدیث سے فیصلہ کرتے تھے۔ تو نبی سے فیصلہ کروا لو یا اللہ سے فیصلہ کروا لو یا اللہ رسول دونوں سے فیصلہ کروا لو، ایک ہی بات ہے۔ اب ذرا مجھے آپ یہ بتائیے کہ جو بندہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، مسلمان کہنے کا کیا مطلب ہے کہ میں اللہ اور اللہ کے رسول کو مانتا ہوں،
میں اللہ کی وحی کو مانتا ہوں. جو بندہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے گویا کہ وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں اللہ اور اللہ کے رسول کی بات مانتا ہوں. میں ہر مسئلے میں اللہ اور اللہ کے رسول کو فیصل بناؤں گا. اور پھر جب کوئی اختلاف ہو جائے پھر وہ اختلاف میں قرآن کی بات کو تسلیم نہ کرے, حدیث کی بات کو تسلیم نہ کرے, یہ کیسا اسلام ہے؟ کیا خیال ہے؟ یہ اسلام ہے؟ ایک بندہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں مسلمان ہونے کا مطلب ہی کیا ہے؟ میں قرآن اور حدیث کو مانتا ہوں, میں اللہ اور رسول کی مانتا ہوں, یہ مطلب ہے مسلمان ہونے کا. ایک بندہ کہ میں مسلمان ہوں, اللہ کی نہیں مانوں گا, رسول کی نہیں مانوں گا, یہ تو اسلام نہیں ہے نا. اسلام تو یہی ہے کہ میں مسلمان ہوں, میں اللہ کی مانتا ہوں, میں رسول کی مانتا ہوں. جھگڑا ہو جائے, اس کو قرآن کی آیت پیش کی جائے, قرآن کی آیت میں اس مسئلے کا حل موجود ہو, وہ کہ میں نہیں مانتا اس کو. اس کے سامنے نبی کی حدیث پیش کی جائے, وہ کہ میں نہیں مانتا. مجھے بتائیے کس قسم کا اسلام ہے؟ یہ تو نفاق ہے سیدھا سیدھا. اللہ نے قرآن کریم میں اس بات کو واضح فرمایا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سورہ نور میں اللہ رب العالمین اس بات کو تفصیل سے بیان کرتے ہیں. آپ ذرا دیکھیں, اللہ فرماتے ہیں وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ. سورہ نور آیت نمبر 47 ہے. وہ کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے اور رسول پر ایمان لائے. لوگ دعویٰ کرتے ہیں ہم اللہ پر اور رسول پر ایمان لائے, وَأَطَعْنَا, اور ہم اطاعت کریں گے. لوگ یہ کہتے ہیں. ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ, پھر ایک گروہ پھر جاتا ہے اس کے بعد. دعویٰ اس کا یہ ہے کہ میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں, رسول پر ایمان لاتا ہوں, میں اللہ اور رسول کی اطاعت کروں گا. ایمان کا مطلب یہ ہے. پھر کیا کرتا ہے وہ پھر جاتا ہے, قرآن کی بات ماننے سے پھر جاتا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے سے پھر جاتا ہے. اللہ کا فیصلہ سنیں. اللہ فرماتے ہیں وما اولئک بالمؤمنین, یہ لوگ مومن نہیں ہیں. چاہے منہ سے جتنے مرضی دعوے کریں, دعوے کرنے سے کچھ نہیں ہوتا, اصل تو عمل سے پتہ چلتا ہے. اللہ فرماتے ہیں وما اولئک بالمؤمنین, یہ ایمان والے ہیں ہی نہیں. وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ, جب انہیں بلایا جائے اللہ کی طرف اور رسول کی طرف تاکہ وہ فیصلہ فرما دیں ان کے درمیان, اذا فریق منهم معرضون, ایک فریق منہ موڑ لیتا ہے. یہ کیسے مسلمان ہیں کہ جب ان کو کہا جائے آؤ قرآن سے فیصلہ کروا لیتے ہیں, آؤ حدیث سے فیصلہ کروا لیتے ہیں, کہتے ہیں نہیں ہم تو قرآن حدیث سے فیصلہ نہیں کروائیں گے, ہم تو اپنے مولویوں سے فیصلہ کروائیں گے, ہم تو فلاں شخص سے فیصلہ کروائیں گے, ہم تو اپنی عدالت سے فیصلہ کروائیں گے, ہم تو برطانوی قانون سے فیصلہ کروائیں گے. ان سے کہا جا رہا ہے کہ آؤ اللہ اور رسول سے فیصلہ کروا لیں تاکہ وہ فیصلہ کریں. ایک گروہ منہ موڑ لیتا ہے. اللہ فرماتے ہیں وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ, وہ اس لیے منہ موڑ لیتے ہیں, ان کو پتہ ہے کہ قرآن و حدیث کا فیصلہ ہمارے خلاف آئے گا, وہ اپنے خلاف فیصلہ سننے کو تیار نہیں ہے, اس لیے وہ کہتے ہیں ہم نے یہاں قرآن و حدیث کا فیصلہ نہیں کروانا. اللہ کہتے ہیں وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ, اگر حق ان کی طرف ہو, يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ, تو وہ فرمانبردار ہو کر آتے ہیں. اگر ان کو پتہ ہو کہ ہم حق پر ہیں اور ہمیں کتاب و سنت سے ہمارے حق میں فیصلہ ہوگا, تب وہ بھاگ کر کہتے ہیں ہاں جی ہم نے فیصلہ قرآن و حدیث سے کروانا ہے. لیکن جب انہیں پتہ ہو کہ قرآن و حدیث ہمارے مخالف ہیں اور ان سے کہا جائے آپ قرآن و حدیث سے فیصلہ کروا لیں, تب وہ منہ موڑ لیتے ہیں. اللہ کہتے ہیں کیسا ایمان ہے. اللہ فرماتے ہیں افی قلوبہم مرض, 3 باتیں ہو سکتی ہیں. کیا ان کے دلوں میں مرض ہے؟ کون سا مرض؟ نفاق. کیا یہ منافق ہو گئے, امیر تابو, یا یہ شک میں پڑ گئے ہیں قرآن و حدیث کے بارے میں, قرآن و حدیث کی حقانیت کے بارے میں شک میں پڑ گئے ہیں. ام یخافون ان یحیف اللہ علیہم ورسولہ, تیسری بات کیا ہے, یہ انہیں ڈر ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول ان پہ ظلم کریں گے. علیہ باللہ, کہ اللہ اور اللہ کے رسول ظالم ہو سکتے ہیں. جو بندہ یہ سمجھتا ہے تو اس کا ایمان کہاں. اللہ فرماتے ہیں 3 باتیں ہو سکتی ہیں جو اگر قرآن و سنت اس کے مطابق ہوں تو وہ کہے ہاں جی ہم تو کتاب و سنت سے فیصلہ کروائیں گے. جہاں کتاب و سنت مخالف ہو وہ کہیں نہیں کہ میں نے کتاب و سنت سے فیصلہ نہیں کروانا. اللہ فرماتے ہیں 3 ہی باتیں ہو سکتی ہیں, یا تو ان کے دلوں میں مرض نفاق ہے, یا وہ شکوک و شبہات کا شکار ہو گئے ہیں دین کے بارے میں, یا ان کا خیال یہ ہے, ان کو ڈر یہ ہے اللہ اور رسول ظالم. اور اللہ فرماتے ہیں بل اولئک هم الظالمون, بلکہ یہی لوگ ظالم ہیں. ایک یہ ہے لوگوں کا گروہ, ایک یہ گروہ ہے, اور دوسرا گروہ کون سا ہے مسلمانوں کا. انما کان قول المؤمنین, مومنین کی بات تو یہ ہے, مومنین کا طریقہ کار تو یہ ہے, اذا دعوا الی اللہ ورسولہ, جب انہیں بلایا جائے اللہ اور رسول کی طرف, لیحکم بینہم, تاکہ وہ فیصلہ کریں, ان یقولوا سمعنا واطعنا, وہ کہتے ہیں ہاں جی ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت. مومن تو وہ ہے جب بھی اسے اللہ اور رسول کی طرف بلایا جائے وہ خوش ہو کر کہتا ہے ہاں جی کتاب و سنت سے فیصلہ کروائیں گے, کتاب و سنت ہمارے حق میں ہو تب بھی کتاب و سنت کو مانیں گے, ہمارے خلاف ہو ہم کی بات چھوڑ دیں گے, ہم کتاب و سنت سنیں گے بھی, ہم اطاعت بھی کریں گے. اللہ فرماتے ہیں وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, یہی لوگ تو کامیاب ہیں. اصل مومن تو یہی لوگ ہیں
جو کتاب و سنت ان کے حق میں فیصلہ کریں، کتاب و سنت ان کے خلاف فیصلہ کریں، کتاب و سنت کو فیصل مانتے ہیں۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے، وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقِهِ، اللہ سے ڈرے، اللہ کا تقوی اختیار کرے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ اور جگہ اللہ فرماتے ہیں، یہ موضوع اللہ نے قرآن کریم میں کئی جگہ بیان کی ہے کہ اختلافات کا حل اللہ اور رسول کریں گے اور کوئی نہیں کرے گا۔ آگے دیکھیے چوتھے پارے کی آیت ہے، سورہ نساء آیت نمبر 60، 5ویں پارے کی آیت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اے نبی کیا آپ نے ان لوگوں کو دیکھا ہے جن کا دعویٰ کیا ہے کہ وہ ایمان لائے ہیں ساتھ اس کے جو آپ پر نازل ہوا، اور وہ اس پر بھی ایمان لائے ہیں جو آپ سے پہلے نازل ہوا۔ کچھ لوگ ہیں ان کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ پچھلی کتابوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور وہ آپ پر اترنے والی وحی کو بھی مانتے ہیں۔ مسلمانوں کا دعویٰ یہی ہے، ہمارا دعویٰ یہی ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والے قرآن کو بھی مانتے ہیں، پچھلی کتابوں کو بھی مانتے ہیں، لیکن کیا کرتے ہیں وہ دعویٰ تو ان کا اللہ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والی وحی کو بھی ماننے کا ہے، پچھلی وحی کو بھی ماننے کا ہے۔ ان کا طرز عمل کیا ہے؟ یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، ان کا طرز عمل یہ ہے کہ اپنے فیصلے طاغوت کی طرف لے جاتے ہیں۔ طاغوت کیا ہے؟ اللہ اور رسول کے علاوہ جس کو فیصل بنا لیا جائے کہ جی ہم کتاب و سنت سے فیصلہ نہیں کروائیں گے، ہم تو فلاں شخص سے فیصلہ کروائیں گے، وہ کوئی نیک شخص ہو کوئی برا شخص ہو، جس کو فیصل بنا لیا جائے تو وہ پھر طاغوت بن جاتا ہے۔ اس کی بات قرآن و سنت کے مطابق ہو تب بھی مان لیں گے، کتاب و سنت کے خلاف ہو تب بھی مانیں گے۔ ہاں آپ یہ کہیں کہ ہم فلاں عالم سے فیصلہ کروائیں گے، وہ جب کتاب و سنت کی بات کرے گا تو ہم اس سے فیصلہ کروائیں گے، اب تو بات ٹھیک ہے۔ اگر آپ کے ہم فلاں سے فیصلہ کروائیں گے، وہ جو فیصلہ کرے ہم اس کی مانیں گے، تو یہ بات غلط ہے، یہ آپ نے اس کو طاغوت بنا لیا۔ وہ جو فیصلہ کرے وہ کتاب و سنت کے مطابق فیصلہ کرے یا کتاب و سنت کے خلاف فیصلہ کرے، ہم تو اس شخص سے فیصلہ کروائیں گے، یہ تو طاغوت ہے۔ اسی طرح ہم کہتے ہیں ہم تو عدالت سے فیصلہ کروائیں گے، ہماری عدالت میں سارے قوانین اسلامی نہیں ہیں، ایسے قوانین بھی ہیں جو برطانوی قانون کے مطابق چلے آ رہے ہیں۔ ہمارے یہاں قتل خطا دیت جو ہے وہ 50 لاکھ 5 لاکھ ہے ہماری عدالتوں میں، پتہ نہیں کب کی 5 لاکھ ہے، حالانکہ اصل دیت کتنی ہے 100 اونٹ، تو 100 اونٹ کی مالیت 5 لاکھ تو نہیں بنتی آج۔ اگر آج کسی کو دیت دینی پڑے تو وہ کہ نہیں جی آج تو میں پاکستان کے عدالتوں سے فیصلہ کرواؤں گا، اس کو پتہ ہے کہ مجھے تھوڑی دیت دینی پڑے گی، 5 لاکھ دینی پڑے گی۔ 5 لاکھ کا مطلب ہے ایک اونٹ 5000 کا آتا ہے، ایک اونٹ 5000 کا تو نہیں ہے، 5000 کا تو ایک بکرا بکری بھی نہیں آئے گا، ایک اونٹ سے 1 لاکھ کا آئے گا تو مسئلہ، مجھے نہیں پتا کتنی قیمت ہے، ایک 5000 دوبارہ نہیں، تو 100 اونٹ دیے تھے۔ اگر پاکستانی قانون میں پرانی لکھی ہوئی ہے، انہوں نے اپڈیٹ نہیں کی، تو پاکستانی قانون سے فیصلہ نہیں کریں گے، ہم تو اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم پہ فیصلہ کریں گے۔ اللہ اور اللہ کے رسول نے کیا فیصلہ کیا؟ ان کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ جو آپ پر نازل ہوا اور جو پہلے نبیوں پر نازل ہوا وہ اس پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن وہ فیصلے طاغوت سے کرواتے ہیں۔ وقد امروا ان یکفروا بہ، حالانکہ انہیں حکم دیا گیا تھا وہ اس طاغوت کا انکار کرتے ہیں۔ ویرید الشیطان ان یضلهم ضلالا بعیدا، شیطان چاہتا ہے کہ انہیں دور گمراہ کر دے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، آؤ اس کی طرف جو اللہ نے نازل کی ہے قرآن، وَإِلَى الرَّسُولِ، یا رسول کی طرف آ جاؤ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو اللہ نے نازل کیا ہے یا رسول کی طرف آ جاؤ، قرآن حدیث کی طرف آ جاؤ، رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا، آپ منافقین کو دیکھیں گے وہ رک جائیں۔ منافق ہوگا جو اللہ اور رسول کی بات ماننے سے انکار کر دے گا، مومن کبھی انکار نہیں کرے گا۔ اللہ فرماتے ہیں اپنی اگلی آیت میں اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم، اللہ کو پتہ ہے ان کے دلوں میں کیا ہے، ان کے دلوں میں کتنا نفاق ہے اللہ کو پتہ ہے، ایمان تو ہے ہی نہیں ان کے دلوں میں، تو فیصلہ اللہ اور رسول سے نہیں کرواتے، فیصلہ طاغوت سے کرواتے ہیں۔ یہاں اللہ فرماتے ہیں وَمَخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، تمہارا جس شے میں اختلاف ہو جائے فیصلہ کون کرے گا؟ اللہ کرے یا اللہ کی وحی قرآن و سنت یا اللہ کا نبی، ایک ہی بات ہے۔ اختلاف کا حل صرف اللہ اور اللہ کے رسول سے ہو سکتا ہے اور کسی چیز سے نہیں ہو سکتا۔ ہمارا کوئی عبادات کے معاملے میں کوئی جھگڑا ہو، نماز کیسے پڑھنی ہے، حج کیسے کرنا ہے، نکاح و طلاق کا، تراویح کے بارے میں، جس بارے میں کوئی اختلاف ہو تو فیصلہ کتاب و سنت سے کرنا ہے۔ تراویح جو ہے وہ ہمیں کتنی پڑھنی ہے، بڑا اختلاف ہے جی 8 پڑھنی ہے کہ 20 پڑھنی ہے، بڑے دلائل دیے جاتے ہیں دونوں طرف سے، چھوڑیں دلائل کو، یہ دیکھیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ جان کے
قرآن میں کیا لکھا ہے، قرآن میں ملتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ملتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ کار ہے۔ صحیح بخاری کی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث ہے، ان سے سوال کیا کسی شخص نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رمضان کی نماز کے بارے میں، رمضان کے قیام اللیل کے بارے میں بتائیے، آپ رمضان کے اندر رات کو کتنا قیام کرتے تھے؟ یہ سوال ہوا تھا عائشہ سے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحیح مسلم میں بھی حدیث کی ہے، بالکل اس میں کوئی شک نہیں کہ اس حدیث کی صحت پر۔ حضرت عائشہ نے فرمایا، سوال ہوا رمضان کے بارے میں، انہوں نے فرمایا رمضان اور غیر رمضان میں آپ 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے، بعض روایات میں 13 کا ذکر کیا، رمضان اور غیر رمضان۔ سوال آپ سے رمضان کے بارے میں ہوا، حضرت عائشہ نے دونوں کے بارے میں جواب دے دیا۔ اب کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں اصل میں یہ جو 8 ہیں یا 11 ہیں یہ الگ تھی، اور وہ تہجد اور جو ہے نا وہ الگ ہوتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے علاوہ بھی پڑھتے تھے۔ بھائی وہ شخص حضرت عائشہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رمضان کی رات کی عبادت پوچھ رہا ہے کہ رمضان کی پوری رات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی رکعتیں پڑھتے تھے اور کس طرح نماز پڑھتے تھے۔ حضرت عائشہ سے بڑھ کر آپ کے حرم میں ہیں، آپ کی محبوب بیوی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تراویح وغیرہ گھر میں پڑھتے تھے، باجماعت تراویح آپ نے 3 دفعہ پڑھائی ہے، پھر آپ نے چھوڑ دی کہیں فرض نہ ہو جائے، صحابہ کرام کا اتنا شوق تھا فرض نہ ہو جائے، 3 دفعہ آپ نے تراویح پڑھائی ہے باجماعت، باقی آپ نے گھر میں پڑھی ہے۔ حضرت عائشہ سے بڑھ کر کون جانتا تھا؟ حضرت عائشہ سے سوال ہوا، حضرت عائشہ نے اس نے رمضان کا سوال کیا، حضرت عائشہ نے رمضان غیر رمضان دونوں کا بتا دیا، پورے سال کا عمل بتا دیا۔ اب ہم کیا کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ تراویح 11 یا 13، بعض روایت میں 13 کا ذکر بھی ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، وہ افضل ہے۔ کوئی بندہ زیادہ پڑھنا چاہے نوافل، زیادہ پڑھنے سے منع نہیں ہے، زیادہ نوافل پڑھے جا سکتے ہیں، کیونکہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ صلاۃ اللیل مثنی مثنی، رات کی نماز 2 رکھتے ہیں۔ اگر ایک شخص کو ڈر ہو کہ اب سحری ہونے والی ہے تو وہ 1 وتر پڑھ کے ساری نماز کو وتر بنا لے۔ حدیث ہے کہ رات کی نماز 2 رکھتے ہیں، 2 رکھتے کر کے انسان 10 پڑھ لے، 20 پڑھ لے، 30 پڑھ لے، 40 پڑھ لے، جتنی بھی پڑھ لے، جہاں ڈر ہو کہ اب سحری ہونے لگی ہے تو انسان جو ہے نا ایک وتر پڑھ لے، ساری طاق ہو جائیں گے۔ تو زیادہ انسان پڑھ سکتا ہے، لیکن اگر مسنون کی بات آئے گی، اگر افضل کی بات آئے گی تو نبی کے عمل سے افضل عمل کس کا ہو سکتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں حضرت عمر نے 20 پہ اکٹھا کیا، یہ بات بھی صحیح نہیں ہے ویسے، پھر وہ ایک الگ موضوع ہے، اس میں کوئی بندہ اختلاف کر سکتا ہے۔ حضرت عمر سے صحیح سند سے ثابت ہے، انہوں نے 11 رکعتوں پر لوگوں کو اکٹھا کیا تھا، 20 والی جو بات ہے وہ صحیح ثابت نہیں ہے، اس کو کوئی بندہ ڈیبیٹ کر سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ لائیں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بندہ 11 سے یا 13 سے زیادہ ثابت نہیں کر سکتا، تو افضل یہی ہے۔ اب جتنا مرضی اس میں اختلاف کر، جتنا مرضی اختلاف کر لیں کہ جی ائمہ اربعہ یہ کرتے ہیں، حرمین میں یہ ہوتا ہے، جو ہوتا ہے اس کو چھوڑیے، اللہ اور رسول کا فیصلہ کیا ہے، اس پہ فیصلہ کیا۔ اسی طرح دیگر مسئلے ہیں، تو ہمارا عبادت کا مسئلہ ہو، ہمارے معاملات ہوں، نکاح و طلاق کے معاملات ہوں، ولی کے بغیر نکاح ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے، جتنے ہمارے اختلاف ہیں، عقیدے کے اختلاف ہیں، نور بشر کا مسئلہ ہے، جتنے مسئلے ہیں کتاب و سنت سے فیصلہ کرنا ہے۔ اس میں جو ہمارے فلسفیانہ باتیں ہیں، فلاں نے یہ کہہ دیا، فلاں نے یہ کہہ دیا، اور وہ باتیں چھوڑ دیں۔ فیصلہ کروانا ہے تو اللہ اور اللہ کے رسول سے فیصلہ کرنا ہے۔ وَاخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، اور جو اللہ اور اللہ کے رسول کے فیصلے ملے، حدیث مل جائے، حدیث صحیح ہونی چاہیے، قرآن کی آیت مل جائے، حدیث مل جائے، صحیح حدیث اپنے مفہوم میں، اس پہ عمل کریں، بے فکر ہو کر۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کتاب و سنت کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کلاس کا بتا دیں۔ ہاں جی، میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہماری کلاس جو ہے نا، یہ آج منگل ہے تو بدھ اور جمعرات، اب 2 دن مزید کلاس ہوگی، پھر جمعے کو چھٹی ہے، اور پھر اس کے بعد 27، 28 اور 29 رمضان آ جائے، تو پھر ہماری بس کلاس اب 2 دن مزید ہوگی، کل اور پرسوں انشاءاللہ۔ تو باقی اگر اس کے بعد آپ مزید کوئی فائدہ اٹھانا چاہیں، کلاس کرنا چاہیں، تو ماڈل ٹاؤن میں 99J میں ہماری مستقل کلاس ہوتی ہے مغرب سے عشاء۔ آج کل ہفتے میں 4 دن ہو رہی ہے، پیر، منگل، بدھ، جمعرات، مغرب سے عشاء کے درمیان۔ تو عید کے بعد جو پہلا پیر آئے گا تو ماڈل ٹاؤن میں 99J میں آپ وہاں آ سکتے ہیں کلاس کے لیے۔ والروح والريحان يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح